أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض، پھر وہ اللہ اس کو بڑھا چڑھا کے اس کے لیے واپس کرے. واللہ یقبض ویبسط، اللہ ہی رزق میں تنگی کرتا ہے اور وہی اس میں فراخی کرتا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جانے والے ہو. یہ آیت نمبر 245 ہے سورہ بقرہ کی. اس پہ گفتگو گزشتہ درس میں ہو چکی. آج کے درس میں نے آغاز اسی آیت سے اس لیے کیا ہے کہ ہمارے ذہن میں وہ موضوع پھر سے تازہ ہو جائے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اور سورہ بقرہ کا یہ مقام جس میں دو واقعات کا حوالہ بھی دیا گیا ہے، تو یہ ذہن میں آ جائے اور ہماری یاد تازہ ہو جائے کہ بنیادی طور پر ان آیات میں کیا کہا جا رہا ہے اور ان آیات کا سیاق و سباق کیا ہے. گزشتہ درس میں نے عرض کیا تھا کہ جہاد جو اپنی جان کے ساتھ ہے، جہاد بالنفس، اور یعنی جس کو قتال کہا جاتا ہے، اور دوسرا جہاد جو مال کے ساتھ کیا جاتا ہے، جہاد بالمال، جس کو انفاق کہا جاتا ہے، ان دونوں کی ترغیب اصل میں یہاں پہ دی جا رہی ہے. اور اس کو اور زیادہ وسیع تناظر میں اگر دیکھیں تو سورہ بقرہ کا جو نصف آخر ہے، اس میں امت مسلمہ کو وہ نصیحتیں کی جا رہی ہیں، وہ احکام دیے جا رہے ہیں جس کی بنیاد پر ایک امت بن سکتی ہے. کیونکہ امت محمدیہ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اب یہ ذمہ داری نبھانی ہے جو اس سے پہلے بنی اسرائیل کے پاس تھی، اب اس امت کے پاس آ گئی. تو اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے جن احکام کی ضرورت ہے وہ احکام دیے جا رہے ہیں، اور ان میں سب سے اعلیٰ جو دو حکم ہیں وہ جہاد بالمال اور جہاد بالنفس، قتال اور انفاق، ان دونوں کی بات کی جا رہی ہے. لہٰذا آیت نمبر 244 میں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، یہ فرما کے قتال کی طرف توجہ دلائی گئی. اور بند الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یہ اس آیت میں، آیت نمبر 246 میں یہ ترغیب دی گئی ہے انفاق کی. اور انفاق کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کریم نے قرآن پاک میں تینوں اسلوب بیان کیے. یعنی ایک اسلوب ہے ترغیب کا، ایک اسلوب ہے ترہیب کا، اور ایک اسلوب ہے تاکید کا. بلکہ اس کی اگر سیکوینس رکھیں تو یوں بننا چاہیے کہ ایک اسلوب ترغیب، پھر اس کے بعد تاکید، پھر اس کے بعد ترہیب. یعنی پہلے صرف رغبت دلانا ہے، پھر تاکید کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد
اس پہ ڈراوا دینا ہے کہ اگر تم نہیں کرو گے تو ایک دھمکی کے انداز میں، اور جیسا کہ سورۃ الحدید کے اندر فرمایا ما لکم لا تنفقوا فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے؟ تو گویا یہ ترغیب سے لے کر ترہیب تک یہ تینوں اسلوب اللہ کریم نے قرآن پاک میں جا بجا ارشاد فرمائے ہیں۔ گویا امت محمدیہ کی تشکیل اور اللہ کے نظام کی تنفیذ کی بنیاد قتال ہے اور انفاق فی سبیل اللہ۔ ان دونوں کو اگر ملحوظ رکھا جائے گا اور قومیں اپنے کردار میں شامل کریں گی تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ اور بطور مثال دو واقعات بیان کیے، جو ایک پچھلے آیت نمبر 243 میں ہو گیا، اور ایک واقعہ جو ہے وہ آیت نمبر 246 کے اندر بیان فرمایا گیا ہے۔ اور یہ ترغیب اتنی مؤثر تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ترغیب فرماتے تھے جہاد کی اور انفاق کی، تو اتنی مؤثر تھی کہ صحابہ کرام صرف یہ بات سن کر کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کیونکہ پرسیپشن چینج کی جا رہی ہے، تناظر اور تصور تبدیل کیا جا رہا ہے کہ تم اگر جہاد میں جانے کے لیے اور اپنے آپ کو لڑائی کے لیے تیار کرو تو ذہن میں تصور یہ ہونا چاہیے کہ لڑائی کا مطلب مرنا نہیں ہے اور لڑائی کا مطلب موت نہیں ہے، بلکہ موت تو آنی ہی ہے، چاہے آپ لڑائی میں جاؤ چاہے نہ جاؤ۔ تو پرسیپشن لڑائی کے بارے میں یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ اپنی جان کو اللہ کے غلبے کے لیے لگا دینا یہ قتال ہے، یہ جہاد ہے۔ اور اگر آپ لگا دیتے ہو تو پھر اللہ سے اجر کی توقع رکھو۔ ایک جان ہے جو اللہ کے سپرد انسان کر دے، تو اس سے بڑا کوئی اور کارنامہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اپنی جان قربان کرنے پر تیار ہو جائے، اور یہ تیار ہو نہیں سکتا جب تک وہ موت اور زندگی کے بارے میں اپنے تصورات واضح نہ کرے۔ جس کو موت سے ڈر لگتا ہے وہ کیسے جائے گا؟ اور جس کو یقین ہے کہ میری موت تو کسی بھی وقت آ سکتی ہے وہ جائے گا جہاد میں۔ اس کو معلوم ہے کہ جہاد میں جائے یا نہ جائے موت تو اس کو آ جانی ہے، اور جب نہیں آنی تو چاہے وہ تلواروں کے درمیان میں پھرتا رہے اس کو موت نہیں آنی، جیسا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موت بستر پہ آئی، ساری زندگی میدان جنگ میں گزری۔ اسی طرح یہ پرسیپشن ہے مال کے بارے میں کہ مال بھی جان بھی اگرچہ دونوں اللہ کے دیے ہوئے ہیں، لیکن اس کا کرم ہے کہ وہ اپنے راہ میں اپنے ہی دیے ہوئے مال کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کو اپنے ذمے قرض قرار دیتا ہے۔ اور پھر یہ ایک ترغیب کا ایک ایسا انداز ہے کہ جب بھی کوئی شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرے اس کو یقین ہونا چاہیے کہ میں جو کچھ خرچ کر رہا ہوں یہ میں نفع کا سودا کر رہا ہوں، کیونکہ میں اللہ کو دے رہا ہوں، یہ مجھے واپس ملے گا، اور واپس اتنا ہی نہیں ملنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اس کو بڑھا چڑھا کے واپس ملے گا، اور جس کے دل میں یہ یقین ہو پھر وہ خرچ کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت یوں فرمائی کہ جیسے کوئی شخص صدقہ کرتا ہے تو بظاہر تو جیب میں سے پیسے جا رہے، بظاہر تو کم ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ کم نہیں ہو رہے ہوتے۔ تمہیں نگاہ تمہاری یہ دیکھ رہی ہو، کیلکولیشن تمہاری یہ بتا رہی ہو کہ تمہارے پیسے کم ہو رہے ہیں، تمہارا تصور، تمہارا ایمان، تمہارا یقین اس قدر کامل ہونا چاہیے کہ فرمایا ما ناقصت من صدقات من مال، کہ ما ناقصت صدقات من مال، مال میں سے صدقہ کسی چیز کی کمی نہیں کرتا۔ یعنی یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جب آپ اللہ کے راستے میں دے رہے ہوں اور مال کم ہو رہا ہو، مال حقیقت میں بڑھ رہا ہوتا ہے۔ آدمی سمجھتا ہے یہ کم ہو رہا ہے، بظاہر 100 روپے جیب میں تھے، آپ نے اس میں سے 90 روپے دے دیے تو بظاہر تو یہ ایسے ہی لگا کہ 10 روپے کم ہو گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دے رہے کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ انسان کے پرسیپشن، تصورات چینج کیے ہیں۔ اسی طرح کوئی شخص اگر جھک جاتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث میں 3 چیزیں آپ نے بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ جو بھی شخص اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندیاں عطا کرتا ہے۔ ما تواضع احد للہ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے، اپنے آپ کو چھوٹا بنا لیتا ہے، نکو بن جاتا ہے صرف اس لیے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، فرمایا الا رفعہ اللہ، اللہ اس کو یقیناً بلندیاں عطا فرماتے۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص معاف کر دیتا، بدلہ لینے کی طاقت ہے لیکن وہ معاف کر دیتا ہے، ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، اللہ تعالیٰ کسی بندے کو جب وہ معاف کرتا ہے تو ہماری پرسیپشن یہ ہے کہ ہم معاف کر دیں گے تو ہماری ناک کٹ جائے گی، ہماری عزت نہیں رہے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی کہ اگر تم کسی کو معاف کر دو گے تو ایک ہی چیز میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ عزت ہے۔
ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، سوائے عزت کے اور کسی چیز میں اضافہ نہیں ہوتا۔ تو اصل میں اللہ کریم ہمارا یہ تصور زندگی کے بارے میں، زندگی موت کے بارے میں اور مال جائیداد کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمارا تصور، اور یہ دیکھیں آگے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھے گا تو چونکہ مثال بنی اسرائیل کی دی جا رہی ہے تو بنی اسرائیل کے اندر بھی تصورات غلط تھے۔ ہر دور میں یہ جو دو بت ہیں نا، دو بت ہیں، ایک خاندان کا اپنے ذاتی نسب اور حسب کا، اور دوسرا مال کا، یہ ہر دور میں پوجے جاتے رہے ہیں۔ انسان اپنی زندگی بچانے کے لیے اور اپنا مال بچانے کے لیے سب کچھ داؤ پہ لگا دیتا ہے، اور دنیا میں عزت بھی اس کو ملتی ہے جس کا خاندان اچھا ہو اور جس کی پاس دولت کی ریل پیل ہو۔ آگے جب امیر مقرر کیا تو امیر مقرر کرنے پر جب آپ 246 سے آگے جو واقعہ جائے گا تو امیر مقرر کرنے پر بھی جو بنی اسرائیل نے اعتراض کیا تھا وہ بھی اسی سے متعلق تھا کہ ان کے تصورات درست نہیں تھے۔ تو اللہ کریم ان ساری آیات کے اندر ہمارے تصورات کو اصل میں ضرب لگا رہے ہیں، اور قرآن اصل میں خطاب کر رہا ہے ہمارے اس جدی پشتی تصورات کو جو ہم اس دنیا کی زندگی میں اپنے فلسفوں کی بنیاد پر، اپنے نظریوں کی بنیاد پر، اپنی ضروریات کی بنیاد پر، اپنی عقل کی بنیاد پر بنا لیتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتا ہے مال بھی اللہ کا دیا ہوا، جان بھی اللہ کی دی ہوئی، جب تک یہ دونوں چیزیں تم اللہ کے راستے میں قربان کرنے پر تیار نہیں ہوگے دنیا اور آخرت کی کامیابی ممکن نہیں۔ لہذا فرمایا الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، کیا تم نے دیکھا نہیں الی الملأ من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے جو سردار تھے، ملائی اصل میں ملاؤ، الملاؤ، ویسے تو مالا یملاؤ کا مطلب ہوتا ہے بھر دینا، کسی چیز کو بھر دینا، لیکن عربی میں یہ بہت عام طور پر یہ مستعمل ہے ملاؤ کا لفظ، اور اس کا مطلب ہوتا ہے وہ سرداران قوم، یعنی سابقہ ادوار میں جب بادشاہتیں ہوتی تھیں تو جو بادشاہوں کے درباری ہوتے تھے عام طور پر یہ لفظ ان کے اوپر بولا جاتا تھا، سرداران قوم، رؤساء یا شرفاء، تو وہ ان کی جو مجلس ہے پوری کی پوری مجلس، اس کے اوپر یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ وہ سارے سرداران چونکہ پوری قوم کے ذمہ دار وہ ہوتے ہیں اور ان کے بارے میں غور و فکر کرنا بھی انہی کے ذمہ ہوتا ہے، تو مفسرین نے اس لفظ کے جو مرادی مفہوم ہے اس کا اس کے لغوی مفہوم کے ساتھ یہ تعلق بتایا ہے اور یہ تعلق جوڑا ہے کہ چونکہ اس مجلس کو دیکھ کر اور رؤساء کو دیکھ کر اور شرفاء کو دیکھ کر اور سرداران قوم کو دیکھ کر نگاہیں جو ہیں وہ اطمینان اور رعب سے بھر جاتی ہیں۔ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ذمہ داران ہیں، اور ان کی طرف سے عام لوگوں کے ذہن میں رعب بھی آتا ہے، آنکھیں اور دل وہ بھر جاتے ہیں، اس لیے ان کے لیے یہ لفظ استعمال ہونا شروع ہو گیا، اور یہ مستعمل تھا چونکہ عرب میں، لہذا قرآن نے بھی اس کو استعمال کیا۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، دیکھیں ملأ الاعلیٰ کا لفظ بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے، اور وہ بڑے بڑے جو فرشتے ہیں، جلیل القدر فرشتے، ان کے لیے بھی ہے، تو گویا جو اللہ کے عرش کے ارد گرد ہیں ان کو ملأ اعلیٰ کہا گیا، وہ اعلیٰ فرشتے، تو یہ ایک گویا مجلس ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو اسی طرح اگر دنیا میں بنی اسرائیل کی مجلس تھی کسی بھی معاشرے کی جو سرداران قوم، لہٰذا اس کا بہترین معنی یہ ہے، بہترین ترجمہ ہے سرداران قوم۔ تو الم تر الی الملأ بنی اسرائیل، کیا تو نے بنی اسرائیل کے سرداروں کی طرف نہیں دیکھا؟ اور یہ جو الم تارا ہے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں گزشتہ درس میں کہ اس کے بارے میں یہ بظاہر تو اس کا معنی ہے دیکھنا، الم تارا، کیا تو نے دیکھا نہیں؟ تو جب اس کے ساتھ الہ کا لاحقہ آ جاتا ہے، اور امام راغب اصفہانی نے المفردات کے اندر اس کی وضاحت کی ہے کہ جب اس کے ساتھ الہ آ جائے تو اس کا مطلب غور و فکر کرنا ہوتا ہے، اس کا مطلب تخیل کرنا ہوتا ہے، اس کا مطلب عبرت پکڑنا ہوتا ہے، اس کا مطلب ظاہری طور پر دیکھنا نہیں ہوتا۔ لہٰذا اگر کوئی شخص یہ سوچنا شروع کر دے کہ میں نے تو نہیں دیکھا، قرآن کہتا ہے تو نے دیکھا، تو اصل میں اس کا مطلب ہوتا ہے غور و فکر کرنا۔ الم تر الی الملأ بنی اسرائیل، کیا تو نے بنی اسرائیل کے سرداروں پر غور، ان کے کردار پر غور کیا؟ من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اذ قالوا، جب انہوں نے کہا، لنبی لہم ابعث لنا ملکا، جو ان کے نبی تھے ان کو کہا ہمارے لیے مبعوث کر دیجئے، مقرر کر دیجئے
ہمارے لیے مالکن ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے، نقاتل فی سبیل اللہ، جب وہ بادشاہ مقرر ہو جائے گا تو پھر ہم اس کی سرکردگی میں اللہ کے راستے میں قتال کریں گے، نقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتال کریں گے۔ قال، تو موسیٰ علیہ السلام نے، جو ان کے نبی تھے، انہوں نے کہا حل عصیتم، کیا یہ ممکن نہیں یا ایسا نہیں ہو سکتا یا قریب ہے یا امید ہے۔ عصا کا لفظ جو ہے اس کے چاروں معنی آتے ہیں، امید ہے، ہو سکتا ہے، ایسا ممکن ہے، یا ایسا ہو جائے گا، یقینی طور پر ہو جائے گا، یعنی ان چاروں مفاہیم میں سے کوئی بھی مفہوم ہو سکتا ہے۔ حل عصیتم، کیا ایسا نہیں ہو سکتا یا ایسا تو نہ ہوگا، ان کتب علیکم القتال، کہ اگر تمہارے اوپر قتال جو ہے وہ فرض کر دیا جائے، اللہ تقاتلو، تو ایسا نہ ہو کہ کہیں تم لڑو ہی نہ، تم قتال سے منہ پھیرنا شروع کر دو، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ ایک امید کا اور ایک خدشے کا اظہار کیا۔ قالو، تو انہوں نے کہا وما لنا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، وما لنا، ہمیں کیا ہو گیا، اللہ نقاتل، کہ ہم لڑیں نہ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وقد اخرجنا من دیارنا، اور حقیقت بات یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں سے نکال دیے گئے ہیں، وابنائنا، اپنے بچوں سے ہمیں جو ہے وہ الگ کر دیا گیا ہے، ہم بچھڑ گئے ہیں۔ فلما کتب علیہم القتال، پھر وہی ہوا جو ان کے نبی نے کہا تھا، فلما، پس جب کتب علیہم القتال، ان کے اوپر قتال فرض کر دیا گیا، تولو، تو وہ لوگ پھر گئے، الا قلیلا منہم، سوائے ان میں سے تھوڑے لوگوں کے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ جو اس سے پہلے آیت نمبر 243 میں واقعہ بیان ہوا کہ وہ لوگ جو گھروں سے نکلے تھے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، موت کے ڈر سے نکلے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی، اور پھر موت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دے دی۔ اس واقعے کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ 3 پرسیپشنز ہیں، 3 نقطہ نظر ہیں کہ اس واقعے کے 3 مفاہیم بیان ہو سکتے ہیں، اور صحیح بات یہ ہے کہ جب اللہ کریم نے اس کے بارے میں کوئی مخصوص کسی واقعے کے ساتھ اس کو مخصوص نہیں کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت نہیں فرمائی، صراحت نہیں فرمائی، لہٰذا اس کے تینوں مفاہیم اپنی اپنی جگہ پہ صحیح ہو سکتے۔ لیکن یہ والا جو واقعہ ہے، یہ واقعہ اسی واقعے کا تسلسل نہیں ہے، یہ دوسرا واقعہ ہے تو وہ بھی بنی اسرائیل میں سے اور یہ بھی بنی اسرائیل میں سے۔ تو یہاں پہ چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس واقعے کی اسپیسیفیکیشن ہو جاتی ہے کہ جب انہوں نے بادشاہ یا امیر مقرر کرنے کی درخواست کی اپنے نبی سے، تو اس کا تذکرہ ہے آگے باقاعدہ، ان کا نام جن کو امیر مقرر کیا گیا وہ طالوت مقرر کیے گئے، جن کے ساتھ جنگ ہوئی وہ جالوت تھا، اور یہ سارا تذکرہ بائبل کے اندر موجود ہے۔ طالوت کا تذکرہ بھی موجود ہے، اگرچہ طالوت کا نام وہاں پہ ساؤل لکھا گیا ہے تورات میں، تو لیکن تذکرہ موجود ہے، تو اس سے یہ واقعے کی اسپیسیفیکیشن ہو جاتی ہے کہ کس نبی کا واقعہ، لہٰذا جس نبی کا یہ واقعہ ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ ان کا نام سموئیل یا شموئیل نبی تھا، اور ان کا زمانہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کم و بیش 300 سال بعد کا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے کوئی 300 سال بعد۔ لیکن اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے دیکھا جائے تو عیسیٰ علیہ السلام سے کم و بیش 1000 یا 1100 سال قبل مسیح کا واقعہ ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1000 یا 1100 سال پہلے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوئی 300 سال بعد یہ واقعہ پیش آیا، جب بنی اسرائیل کے حالات بڑے خراب ہو چکے تھے، ان کی اپنی ذاتی انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر پوری قوم کی بدعمالیاں ان کے اوپر غالب آ چکی تھیں، اور اسی وجہ سے جو ارد گرد کی اقوام تھیں، خاص طور پہ عمالقہ، ویسے تو اور بھی اقوام تھیں، خاص طور پہ عمالقہ جو اس وقت فلسطین پر قابض تھے، انہوں نے ان کو وہاں سے نکال بھی دیا تھا، اور ان کے اوپر وقتاً فوقتاً حملہ آور ہوتے رہتے تھے، اور ارد گرد کے دیگر قبائل بھی ان کے اوپر حملہ آور ہوتے رہتے تھے، اور ان کے پاس اگر کوئی سالوں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر، یعنی کہا جا سکتا ہے کہ 3 صدیوں تک ان کے لیے اگر کوئی وجہ تھی یا کوئی سہارا تھا جس کی بنیاد پر یہ لوگ ہمت باندھتے تھے اور لڑتے تھے اور اپنے ارد گرد کی اقوام کے خلاف جہاد کرتے، قتال کرتے اور اس سے کامیابی حاصل کر سکتے تھے، وہ تابوت سکینت تھا۔ وہ ان کے پاس ایک تابوت سکینت تھا، ایک صندوق تھا جس کے اندر تبرکات پڑے ہوئے تھے، ان کو یہ اس کا ذکر بھی آگے آئے گا، اس کو یہ جب تک انہوں نے ہیکل سلیمانی تعمیر نہیں ہوا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی، یعنی جب تک قبلہ تعمیر نہیں ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ بنی اسرائیل جب نکلے ہیں مصر سے نکلنے کے بعد
ہیکل سلیمانی کی تعمیر تک ان کا قبلہ جو تھا وہ صندوق تھا، اور وہی صندوق جس کو تابوت سکینت قرآن نے کہا ہے، آگے ذکر آئے گا اس پہ دوبارہ میں عرض کروں گا۔ تو یہ تابوت سکینت جو ان کے لیے سکون کا باعث بھی تھا، اطمینان کا باعث بھی تھا، برکت کا باعث بھی تھا، اسی کو یہ قبلہ بناتے تھے، اسی کا احترام کرتے تھے، وہ بھی چھن گیا تھا، اسی کو باعث برکت سمجھتے تھے، وہ بھی چھن گیا۔ حالات اتنے دگرگوں ہو گئے کہ اب تو ان کو کوئی رستہ نظر نہیں آتا تھا کہ یہ کبھی کامیاب ہوں گے۔ اس پر پھر انہوں نے سوچا کہ ایسا ہی کرتے ہیں کہ چونکہ تاریخ تو موجود تھی، اور تاریخ میں قومیں جب گری پڑی ہوتی ہیں تو وہ اٹھتی ہیں انبیاء کی قیادت میں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب بھی کوئی قوم، یعنی قرآن کا فلسفہ تاریخ کیا ہے؟ قرآن کا فلسفہ تاریخ یہ ہے، جب قرآن واقعات بیان کرتا ہے، جب قرآن اس امت کو احکام دیتا ہے تو ایک فلسفہ تاریخ بیان ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب کوئی قوم زوال کی انتہاؤں کو چھوتی ہے تو دو میں سے ایک نتیجہ نکلنا یقینی ہوتا ہے۔ ایک نتیجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو تباہ و برباد کر دیتا ہے اور اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نئی قوم لے آتا ہے، یا پھر دوسرا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس قوم کی واپسی ہو جاتی ہے۔ تو واپسی ہو یا تباہی ہوتی یہ دہائیاں لگتی ہیں، ایک دن میں نہیں ہوتی۔ یعنی کوئی قوم ایک دن میں تباہ نہیں ہوتی، کوئی قوم ایک دن میں واپس نہیں آتی۔ واپس آنا ہو تو اس میں بھی ڈیکیڈز، دہائیاں لگ جاتی ہیں، اور تباہ و برباد ہونا ہو تو یہ اللہ کے احکام ہیں، اللہ کی حکمتیں ہیں۔ وہ کتنی دیر میں، ہمارے گنتی اور ہے، اللہ کی گنتی اور ہے۔ اللہ کے ہاں فوراً بھی فیصلہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاں 40 سال یا 50 سال گزر جائیں۔ اللہ کی گنتی ہماری گنتی کے مقابلے میں ہمارے 1000 سال ہوں تو اللہ کے ہاں ایک دن ہوتا ہے قرآن کے مطابق۔ لہٰذا اللہ کی گنتی اور ہے، ہماری گنتی اور۔ فلسفہ تاریخ یہی۔ اب اس قوم نے اگر واپس آنا تھا تو ان کو معلوم تھا کہ ہم نے واپس آنا ہے تو ہمیں نبی کی قیادت کی ضرورت ہے، اور نبی کی قیادت کے بغیر ہم واپس نہیں جا سکتے۔ قوموں کی جب واپسی ہوتی ہے تو وہ انبیاء اللہ تعالیٰ اس میں مبعوث کر دیتا ہے تو قومیں واپس ہوتی۔ یعنی کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا، تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا۔ اور وہ کیا واقعہ ہوا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرما دیا۔ تو ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نبی مبعوث کر دیتا ہے۔ تو نبوت کیا کرتی ہے؟ نبوت آ کے تربیت کا کام کرتی ہے۔ نبی آ کے اس معاشرے کو اٹھاتا ہے، سوئی ہوئی قوم کو جگاتا ہے، گری ہوئی قوم کو اٹھاتا ہے، اور بدعمالیوں کے اندر مبتلا قوم کو صالح کردار اور صالح فکر دیتا ہے۔ اور جب قومیں اس تربیت کے عمل سے گزرتی ہیں تو پھر قومیں اٹھ جاتی ہیں، مردگی زندگی میں بدل جاتی ہے۔ قرآن کا فلسفہ تاریخ یہی ہے۔ لہٰذا اس قوم کو معلوم تھا کہ اگر ہم واپس جانا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم نبی کی قیادت میں لڑیں، جہاد کریں، اپنی جانیں لگا دیں، اپنے مال لگا دیں، اور جب ہم اپنے جان اور مال لگائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں فتح و نصرت عطا فرما دے گا۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے ایک امیر مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اس کی قیادت کے اندر ہم لڑیں۔ اب نبی تو موجود تھے، امیر مقرر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے اس کی ضرورت ہی کیا تھی کہ ان کے لیے کوئی امیر ہوتا، جبکہ جو نبی ہوتا ہے وہ سارے کام کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بنی اسرائیل تھے، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، ان کے سارے معاملات کی نگرانی ان کے نبی کرتے تھے۔ یعنی نبیوں، ساسا یسوسو کا مطلب ہوتا ہے جس کو ہم سیاست کرنا کہتے ہیں نا، یہ تو ہماری جو جدید لغات ہے ان کو دیکھیں تو سیاست کا معنی لکھا ہوتا ہے فریب کاری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے انبیاء سیاست کرتے تھے، تسوسہم الانبیاء، تو انبیاء جو سیاست کرتے تھے نعوذ باللہ من ذالک وہ فریب کاری کرتے تھے۔ ساسا یسوسو کا مطلب ہوتا ہے نگرانی کرنا، مانیٹرنگ کرنا۔ تو نبی جو تھے وہ سارے معاملات کی نگرانی کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک نبی چلا جاتا تھا اللہ تعالیٰ اس کی جگہ نیا نبی بھیج دیتا تھا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَٰكِن لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میرے بعد تو نبی کوئی نہیں ہوگا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا تو پھر امت کی واپسی کا اگر کوئی راستہ ڈھونڈنا ہو تو وہ کیسے ملے گا؟ یعنی اس سے پہلے تو انبیاء مبعوث ہو جاتے تھے، اور ایک نبی جاتا ہے اس کے بعد نیا نبی آ جاتا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد
اب اگر امت کی واپسی مطلوب ہو، اب اگر زوال سے نکلنا ہو عروج کی طرف، اب اگر بد کرداری سے اور بدعمالی سے صالح فکر اور صالح کردار کی طرف جانا ہو، قوم کو اٹھانا ہو، تو اب کون اٹھائے گا؟ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی اٹھائیں گے۔ اب یہ کام امتیوں کی ذمہ داری ہے، لیکن طریقہ کار کیا ہوگا؟ وہی طریقہ کار ہوگا جو نبیوں کا طریقہ کار تھا۔ جو امتی نبی کے طریقہ کار پر چلے گا وہ انبیاء کا وارث ہوگا۔ اس لیے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، جو علماء ہیں، جو جانتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام و فرامین کو، وہ انبیاء کے وارث ہیں، وہ اس قوم کو نکالیں۔ تو چونکہ بنی اسرائیل کو یہ سب معلوم تھا کہ تاریخ تو یہی ہے، فلسفہ یہی ہے، لہٰذا انہوں نے یہ استدعا اس لیے کی کہ شموئیل نبی ویسے تو نبی کرتے تھے سارے کام، تو نبی کی ہی سرکردگی میں لڑنا چاہیے تھا، اور نبی ہی قیادت کرتا ہے، اس سے بڑا قائد کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ جو ان کی استدعا ہے یہ بتاتی ہے کہ کوئی نہ کوئی وجہ ایسی ضرور تھی کہ حضرت شموئیل جو علیہ السلام جو نبی تھے وہ خود قیادت کرنے سے قاصر تھے، یا امت سمجھ رہی تھی کہ وہ قاصر تھے، کوئی نہ کوئی وجہ تو تھی۔ تو اس کی وجہ جو مفسرین نے لکھی ہے اور تاریخی اعتبار سے وہ درست بھی ہے کہ بنی اسرائیل میں دو طرح کے طریقے چلے ہیں۔ ایک تو اکثر یہ ہوتا تھا کہ وہ نبی جو مبعوث ہوتا تھا وہی ان کے انتظامی امور کی نگرانی بھی کرتا تھا، وہی فوج کا سپہ سالار بھی ہوتا تھا، سارے کام وہی نبی کرتا تھا، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کیا۔ تو دوسرا ایک طریقہ یہ چلتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نبی کو بھیجتا تھا ان کی دینی قیادت کے لیے، اور ان کے انتظامی امور کی نگرانی کے لیے اللہ تعالیٰ کسی امیر کو، کسی بادشاہ کو مقرر کر دیتا تھا۔ جیسا کہ سورہ مائدہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، غالباً آیت نمبر 20 ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی یہ فرمایا کہ ہم نے جو بنی اسرائیل کے اندر خلفاء اور ملوک بھیجے، ہم نے بادشاہ بھیجے، یہ گویا ایک ملوک کا بھی سلسلہ تھا۔ تو یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ انہوں نے استدعا کر دی نبی سے کہ ہمارے لیے ایک آپ مقرر کر دیجئے۔ اس کے ایک تو وجہ یہ تھی کہ کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت شموئیل جو تھے وہ بوڑھے ہو گئے تھے، بہت ضعیف العمر تھے، اور ضعیف العمر ہونے کی وجہ سے جنگ کے میدان کی قیادت کرنا، سپہ سالار بننا، یہ گویا ظاہری طور پر ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ تو اس لیے ان کا خیال یہ تھا کہ ہم میں سے کوئی امیر مقرر کر دیا جائے۔ امیر وہ خود بھی بنا سکتے تھے اور لڑائی کے لیے وہ اپنے قبیلے میں سے کسی بڑے کو لے کے نکل کھڑے ہوتے، لیکن آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ بنی اسرائیل کے 12 قبائل تھے۔ اب 12 قبائل آپس میں جھگڑتے، اگر نبی مقرر نہ کرتا تو وہ اپنا سپہ سالار خود مقرر کرتے تو ان کی تو لڑائی ہونی تھی، ہر قبیلے نے کہنا تھا کہ ہمارے قبیلے کا شخص جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اس لیے انہوں نے نبی سے استدعا کر دی، شموئیل سے۔ ایک تو اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ کوئی جوان آدمی ہو جو ہماری قیادت کر سکے، اور دوسرا یہ کہ ہمارا آپس میں جو جھگڑے کا امکان ختم ہو جائے، جو آپ مقرر کر دیں گے اسی کو ہم سب تسلیم کر لیں گے۔ یہ وہ ضرورت تھی جس کی وجہ سے انہوں نے استدعا کی کہ آپ ہمارے لیے ایک امیر مقرر کر دیے، اور ملک کا مطلب ہے بادشاہ۔ اس سے بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ بادشاہ، وہاں بھی بنی اسرائیل سورہ مائدہ کے اندر بھی ملوک کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور ملک بادشاہ ہوتا ہے، ملوک اس کی جمع ہوتی ہے۔ تو اگر بادشاہ مقرر کرنا درست ہے تو ہم یہ دنیا میں کہتے ہیں کہ ملوکیت اور خلافت، ہم نے تو خلافت اور ملوکیت کو ایک دوسرے کی ضد سمجھا ہے، اور ہم نے تو سمجھا ہے کہ خلافت ہوتی ہے ایک شرعی حکومت اور ملوکیت ہوتی ہے ایک غیر شرعی حکومت، ہم نے تو یہ تصور بنایا ہوا ہے۔ اور ملوکیت کے بارے میں ہم ایسی ایسی باتیں کر گئے ہیں اور ایسی ایسی باتیں ہم لکھ گئے ہیں کہ ہمیں ملوکیت کے نام سے نفرت ہونے لگی، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے استدعا یہ کی تھی کہ ہمارے لیے ایک ملک مقرر کر دیجئے، بادشاہ مقرر کر دیجئے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان کے اندر ملوک بھیجتے رہے، ان کے اندر ہم بادشاہ بھیجتے رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے، حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ نبی تھے جو بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے، اور کچھ ان کے نبی تھے، نبی بھی موجود ہوتا تھا، بادشاہ الگ موجود ہوتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ تو بادشاہت یا ملوکیت فی نفس ہی غلط نہیں ہے۔ قرآن کے یہ دونوں جگہ پہ بیانات اور بنی اسرائیل کی تاریخ کا یہ بیان بتاتا ہے کہ قرآن نے ملوکیت کو فی نفس ہی غلط نہیں کہا،
آپ اس کا نام ملوکیت رکھ دیں، آپ اس کا نام خلافت رکھ دیں، جو بھی اس کا نام رکھیں گے، اصل میں کوئی بھی چیز محمود یا مذموم، اچھی یا بری اس صورت میں ہوتی ہے جو اپنی نوعیت کے اعتبار سے، لہذا جمہوریت ہو یا ملوکیت ہو، ہر وہ نظام حکومت درست ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے نفاذ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ہر وہ نظام حکومت درست ہے۔ وہ اگر بادشاہ ہے، ملک ہے، لیکن اللہ کا نظام نافذ نہیں کرتا تو وہ بدترین حکومت ہے، اور اگر وہ جمہوریت ہے اور وہ اللہ کا نظام نافذ کرتے ہیں تو وہ بہترین حکومت ہے۔ بات جمہوریت اور ملوکیت ان کی نہیں ہے، بات اللہ کے احکام کے نفاذ کی ہے، اللہ کے حدود کی نفاذ کی ہے۔ وہ اس سسٹم کو، ہم کسی بھی سسٹم کو غلط یا صحیح نہیں کہہ سکتے، نظام وہ صحیح ہوگا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت کے مطابق چلے۔ اب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں، یا پچھلے دور کے انبیاء، اب یہ صاف بتا رہا ہے قرآن کا سیاق و سباق، اور یہ ان آیات کا سیاق و سباق صاف یہ بتا رہا ہے کہ جس ملک کو، جس بادشاہ کے تقرر کی درخواست کی جا رہی، اس بادشاہ کو مقرر کس نے کرنا ہے؟ نبی نے۔ تو نبی جب مقرر کرے گا تو وہ بادشاہ مطلق العنان بادشاہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ نبی کے ماتحت ہوگا۔ جب وہ نبی کے ماتحت ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کا کوئی حکمران، چاہے وہ اپنے آپ کو بادشاہ کہلائے، چاہے وہ اپنے آپ کو ڈکٹیٹر کہلائے، چاہے وہ اپنے آپ کو جمہوری وزیر اعظم کہلائے، چاہے وہ اپنے آپ کو صدر کہلائے، اگر وہ مسلمان ہے تو اس کو نبی کی لائی ہوئی تعلیمات کے ماتحت رہنا ہوگا۔ اگر وہ ماتحت رہتا ہے تو وہ درست اور شرعی نظام حکومت ہوگا، اگر وہ اس کے ماتحت نہیں رہتا تو وہ شرعی نظام حکومت نہیں ہوگا۔ یہ سادہ سا فارمولہ ہے جو قرآن نے ہمیں بتا دیا۔ لہذا نبی چونکہ نباز ہوتا ہے اور ان کو معلوم ہوتا ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ کس ڈگر پہ چل رہا ہے، تو ان کی جو فکر اور عمل کی جو نوعیت تھی اس کو خوب سمجھتے تھے حضرت سموئیل، لہذا پہلے ہی خدشے کا اظہار کر دیا کہ تم کہہ تو رہے ہو کہ ایک امیر مقرر ہو جائے اور ہم لڑنا چاہتے ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ لڑائی اور قتال تمہارے اوپر فرض ہو جائے اور پھر تم لڑنے سے جی چراؤ، کیونکہ بنی اسرائیل کی ایک پوری تاریخ تھی اور نبی جانتے تھے، اور جس خدشے کا اظہار کیا بعد میں وہی ہوا۔ لیکن اس وقت انہوں نے خوب آگے سے جو دلیل دی تھی بھی بڑی شاندار، کہ اپنے وطن سے ہم نکالے گئے، اپنے وطن میں ہم نہیں ہیں، بے گھر ہم ہوئے پڑے ہیں اور جگہ جگہ مارے مارے پھرتے ہیں، اور جہاں ہم ہیں وہاں بھی ہمیں چین سے نہیں بیٹھنے دیا جاتا، اور ارد گرد کی اقوام ہمارے اوپر حملہ آور ہو رہی ہیں، ہمارے پاس رہنے کو کوئی جگہ نہیں، پھر ہمارے بچے ہم سے چھین لیے گئے ہیں، ہم اس قدر قسم پرسی کی حالت میں ہیں کہ اب ہمارے پاس راستہ ہی کوئی نہیں سوائے لڑنے کے۔ لہٰذا جب آپ حکم فرمائیں گے تو ہم لڑیں گے، ہمارے پاس ہم کیوں نہیں لڑیں گے؟ وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ہمیں ہے کیا، ہم کیوں نہیں لڑیں گے؟ ہم لڑیں گے، حالات جو بھی ہوں اب ہم لڑیں گے۔ لیکن وہی ہوا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، جب ان کے اوپر قتال فرض ہوا، تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، تو ان میں سے پھر ہر ایک کو بہانے بہت۔ اللہ اکبر! جہاد کرنا کوئی آسان کام ہے کہ جب آ جائے، جب حکم آ جائے تو پھر اس وقت اصل میں انسان کو بہانے ڈھونڈنے کو ملتے ہیں۔ کبھی وہ اپنی طبیعت کا بہانہ بناتا ہے، کبھی وہ ماحول کا بہانہ بناتا ہے، کبھی وہ شرعی بہانے ڈھونڈتا ہے، کبھی وہ عملی بہانے ڈھونڈتا ہے، کبھی گراؤنڈ ریالٹیز کو بہانہ بناتا ہے۔ انہوں نے بھی بنا لیے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ گویا ظالم کون ہے؟ جو حقدار کو حق نہیں دیتے، وضع شیء فی غیر موضعہ، اور ہر وہ شخص جو اللہ کا حکم آ جانے کے بعد نہیں مانتا، سب سے بڑا ظالم وہ ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ سورہ مائدہ کے اندر فرمایا ظالم وہی ہیں کہ اللہ کا حکم آ جانے کے بعد پھر وہ اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے۔ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ، اب انہوں نے چونکہ کہہ دیا تھا تو نبی نے ان کو، حضرت سموئیل نے ان کو یہ خبر دی کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا، بادشاہ بنا دیا یا امیر بنا دیا، جو بھی آپ نام رکھ لیں، لفظی معنی تو ملکہ بادشاہ۔ قالو، تو آگے سے وہ کہنے لگے، وہی
ہوئے بدرا بہانہ بسیار، فوراً وہی بہانے. پوری بنی اسرائیل کی تاریخ یہ ہے، یعنی خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر امیر مقرر ہو جائے، ہم لڑیں گے، کریں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن اب بہانہ مل گیا، طالوت بادشاہ بن گیا. تو بہانہ کیا بناتے ہیں؟ قالو، انہوں نے کہا، انا یکون لہ الملک علینا، اللہ اکبر، کیسے اس کی بادشاہت ہمارے اوپر ہو سکتی ہے؟ وہ کیسے بادشاہ ہو سکتا ہے؟ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، جبکہ ہم بادشاہت کے زیادہ حقدار ہیں. وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اور اس کو مال کی فراخی بھی نہیں دی گئی، مال کے اندر کشادگی بھی نہیں دی گئی، گویا وہ مالی طور پر مستحکم بھی نہیں ہے. اب یہ ایک اعتراض تھا ان کا. ہم پوری آیت کا ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی دیکھتے ہیں کیا ہے. قال ان اللہ اصطفاہ، تو سموئیل علیہ السلام نے کہا ان اللہ اصطفاہ، بے شک اللہ نے اس کو چنا ہے، علیکم تمہارے اوپر، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت نوازا ہے، کشادگی دی ہے، فی العلم، علم میں، والجسم، اور جسم میں. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور ویسے بھی اللہ جس کو چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے، یہ اس کا پریروگیٹو ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت وسعت کرنے والا اور خوب جاننے والا. جو بنی اسرائیل کے اندر نبوت چل رہی تھی اور بادشاہت چل رہی تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے وہ بنیادی طور پر بنو یہودا جو ایک بیٹا تھا، اس کے جو جتنی اولاد تھی اس میں سے چل رہے تھے. ایک ان کا دوسرا بیٹا تھا لاوا یا لاوی، بنو لاوی جو تھے ان میں عام طور پر بادشاہ ہوتے تھے. یعنی یہ دونوں قبیلے، بنو لاوی اور بنو یہودا، بادشاہت ہو یا نبوت ہو، وہ بالعموم ان دونوں خاندانوں میں رہی، اور نسل در نسل جو بھی نبی بنے انہی میں سے بنتے رہے، یا بادشاہ بنتے رہے وہ بھی انہی میں سے بنتے رہے. اور نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ یہ اپنے آپ کو خاندانی طور پر باقی سب سے بلند سمجھنے لگے، جیسا کہ عام طور پہ ہوتا ہے. انسان جو ہے وہ ایسے فخر اور غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ گویا یہ کہ ہمارا یہ ذاتی استحقاق ہے، جیسا کہ ہر دور کے خاندان یہ کرتے ہیں. جس خاندان کو بھی حکومت ملتی ہے وہ خاندان اس کو اپنا استحقاق سمجھنا شروع کر دیتا ہے. عطا کرنے والا اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کو دے دیتا ہے، پھر وہ نسل در نسل اس کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے انہوں نے یہ اعتراض کیا. جبکہ طالوت جو تھے خود، جن کا نام تورات میں ساؤل آیا، اور بعض مفسرین نے یہ بھی صراحت کی ہے کہ طالوت ان کا نام تھا ہی نہیں، ان کا نام اصل میں ساؤل ہی تھا. طالوت ان کا لقب تھا، اور لقب اس لیے تھا کہ یہ طولوت سے ہے اور طوالت سے، یعنی اس کا جو مادہ ہے وہ طوالت ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جسمانی طور پر ایک بہت مضبوط اور تنومند قسم کی شخصیت دی تھی، اور وہ قد کے اعتبار سے بھی سب سے لمبے تڑنگے تھے، اور جب وہ ایک ہجوم میں کھڑے ہوتے تھے تو وہ سب سے بلند نظر آتے تھے. اس لیے ان کا نام جو ہے وہ ان کے قد کی وجہ سے اور لمبا تڑنگا ہونے کی وجہ سے ان کا نام طالوت پڑ گیا، اور ان کا لقب. لہٰذا نام ساؤل تھا اور لقب طالوت پڑ گیا، اور قرآن نے ان کے اسی مشہور نام سے، یعنی ان کے لقب سے ان کو یاد کیا ہے کہ طالوت کو بادشاہ بنا دیا. اب یہ بالکل عام سے آدمی تھے، اور بنی اسرائیل میں سے جو سب سے ادنا قبیلہ سمجھا جاتا تھا معاشرتی طور پر اور سماجی طور پر، جس کو بالکل ایک نیگلیکٹڈ کلاس سمجھا جاتا تھا، یہ اس کے تھے. یعنی یہ بنیامین کی جو اولاد تھی اس میں سے تھے، جو سب سے چھوٹے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کے، یہ ان کی اولاد میں سے تھے. اب جب انہوں نے، اور ویسے بھی تورات نے تو لکھا ہے کہ جس وقت یہ حضرت سموئیل علیہ السلام کے سامنے آئے نا، تو حضرت سموئیل نے ابھی تک نبی مقرر نہیں کیا تھا، امیر مقرر نہیں کیا تھا، بادشاہ مقرر نہیں کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے تو وحی کے ذریعے سے ان کو بتا دیا ہوگا کہ فلاں کو مقرر کرنا ہے. تو حضرت طالوت جو تھے یہ کہیں اور رہتے تھے، یہ وہاں پہ موجود بھی نہیں تھے. تو یہ ان کے گدھے چراتے تھے، انہوں نے گدھے رکھے ہوئے تھے، بالکل ادنا سے عام سے آدمی تھے. تو جب یہ اپنے گمشدہ گدھوں کو تلاش کرنے کے لیے، یہ ان کا گزر حضرت سمیل کے گھر کے آگے سے ہوا. جب یہ وہاں سے گزرے تو انہوں نے دیکھا، اور دیکھ کے انہوں نے کہا کہ یہی وہ شخص ہے جس کو اللہ نے امیر مقرر کیا. اب وہ بالکل عام آدمی تھے، ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ میں کوئی امیر بننے جا رہا ہوں، اور ان کو خود بھی یہ اندازہ نہیں تھا
کہ میں بن جاؤں گا، اور نہ ہی حضرت اسماعیل کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہو گئے تو مقرر ہو گئے۔ اب یہ خطرہ یہ پیدا ہو گیا کہ کوئی اس کو قبول نہیں کرے گا۔ اب ادنا آدمی معاشرے میں سے کوئی بھی ہو تو اس کو کوئی قبول نہیں کرتا، اس کی سماجی حیثیت ہونی چاہیے، اور سماجی حیثیت کیا ہونی چاہیے؟ پوری تاریخ کے اندر جو میں نے عرض کیا 2 بت ہیں جس کو انسانیت پوری تاریخ میں پوجتی آئی ہے، ایک بت ہے خاندان کا، نسل کا، اور دوسرا بت ہے دولت کا۔ لہٰذا ان دونوں بتوں کو، ان کی پوجا اگر کبھی ختم ہوئی ہے تاریخ میں تو صرف تب ختم ہوئی ہے جب نبوی تعلیمات جو ہیں وہ امپلیمنٹ ہوئی ہیں معاشرے کے اندر۔ لہٰذا یہ کچھ عرصہ کے لیے آپ دیکھیں نا، آپ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو جاہلی حمیت، جاہلی معاشرے میں وہ قبائلی جو رقابت تھی وہ عروج پر تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری جو جاہلیت کی باتیں ہیں ساری باتیں ختم کر دی۔ قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، یہ تعارف کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں یہ بنو فلاں ہے، یہ بنو فلاں ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں نام رکھا ہے، یہ سارے تعارف کے لیے ہیں، پہچان کے لیے ہیں۔ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، جو اللہ کے نزدیک عزت والا ہے وہ اصل میں تقوی والا ہے، جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے وہ سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ تو نسل کی کوئی اہمیت نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا کہ الا ان امر الجاہلیت تحت قدمی، جاہلیت کی ساری باتیں میرے دونوں قدموں کے نیچے۔ اور جاہلیت کی کون سی باتیں تھیں؟ ان میں سب سے بڑی بات یہ قبائلی عصبیت تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قبائلی عصبیت ختم کی۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہی کچھ عرصہ گزرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے جیسے لوگ زمانی طور پر بودھ کا شکار ہوتے گئے، آپ کی تعلیمات کو چھوڑتے گئے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر سب سے بڑا جو فساد برپا ہوا ہے اسی خاندانی عصبیت کی وجہ سے ہوا، اسی خاندانی رقابت کی وجہ سے فساد پیدا ہوا۔ وہ بنو فلاں سے ہے، میں بنو فلاں سے ہوں، وہ بنو فلاں سے ہے، میں بنو فلاں سے ہوں۔ یعنی حتیٰ کہ جب مسیلمہ کذاب نے دعویٰ کیا ہے نبوت کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، یعنی اس سے بڑا کذاب دجال کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے؟ تو وہ اس کے پیروکار یہ کہا کرتے تھے اللہ اکبر کہ ربیہ کا جھوٹا نبی مضر کے سچے نبی سے بہتر ہے۔ وہ کہتے اپنی نسل کا نام لے کے وہ کہتے تھے یہ ہماری نسل کا ہے چاہے یہ جھوٹا نبی ہے، یعنی مانتے تھے کہ جھوٹا ہے تو وہ دوسرے قبیلے کے سچے نبی سے بہتر ہے، اس لیے کہ یہ ہمارا ہے۔ تو قبائلی عصبیت یہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا مل عصبیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصبیت ہوتی کیا ہے، یہ گروہ بندی کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے بہت سخت حکم فرمایا تھا کہ لیس منا من دعا الی العصبیہ، جو کسی بھی طرح کی گروہ بندی کی طرف دعوت دے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ اب پوچھا مل عصبیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ان تعین قومک علی الظلم، عصبیت یہ ہے کہ تو اپنی قوم کی حمایت کرے چاہے وہ ظلم پر ہو، یعنی صحیح ہے غلط ہے جو مرضی ہے، میرا ہمارے گروپ کا ہے، ہمارے دھڑے کا ہے، ہمارے خاندان کا ہے۔ تو یہ وہ بت ہیں برادری اور خاندان کے جو ہر دور میں پوجے جاتے رہے، اور آج بھی جدید ترین دنیا میں جمہوریت کا نعرہ لگانے والے اور جدید ترین اور یوں کہہ لیجئے کہ جمہوریت کے چیمپئن جو ممالک ہیں ان کے اندر بھی یہی جو عصبیت ہے یہی کار فرما ہے۔ الیکشن ہوتے ہیں برادریوں کے نام پر ہوتے ہیں، ووٹ لیے جاتے ہیں برادریوں کے نام پر لیے جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے پڑوسی ملک میں جہاں پہ جمہوریت کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑی جمہوریت قائم ہے، اس کا جو موجودہ وزیر اعظم ہے وہ ایک تعصب کا نعرہ لے کر وزیر اعظم بنا ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس وقت جو ورلڈ سپر پاور جو اپنے آپ کو کہتی، دنیا کا سب سے بڑا جو ملک ہے اس وقت جو طاقت کے اعتبار سے جس کو سمجھا جاتا ہے، اس کے اندر بھی جو حالیہ الیکشن ہوئے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ وہ ایک تعصب کا نعرہ لگا کر وہ کامیاب ہوا ہے، کیونکہ اس نے اندازہ کر لیا کہ جو بھی لوگ جو وائٹ ریس ہے، جو سفید اکثریت ہے، وہ اکثریت میں ہے۔ اگر سفید نسل کو اور میں اپنی نسل کو صرف
اہمیت دینا شروع کر دوں اور باقی نسلوں کو میں اہمیت نہ دوں تو وہ چاہے مسلمان ہوں، چاہے وہ بلیک ہوں، چاہے وہ براؤن ہوں، کسی بھی نسل سے تعلق رکھتے ہوں، اگر ہم تعصب کا نعرہ لگائیں گے تو تعصب کے نعرے کے نتیجے میں وہ سب چھٹ جائیں گے، وہ اقلیت میں ہیں، ہم اکثریت میں ہیں، ہم جیت جائیں گے۔ تو اصل میں یہی برادریزم کا اور خاندان کا نعرہ ہے جو اس وقت امریکہ کا صدر جو کامیاب ہوا ہے وہ اسی بنیاد پر کامیاب ہوا۔ ساری دنیا حیران ہے کہ وہ کیسے کامیاب ہو گیا، سارے تجزیے غلط ہو گئے، وہ کیسے کامیاب ہو گیا۔ آپ ذرا تجزیے پڑھ کے دیکھیں، آپ اندازہ کریں کن ووٹوں سے اور کن ریاستوں سے وہ جیتا ہے اور کس بنیاد پر جیتا ہے۔ وہ یہی بنیاد ہے، تاریخ کے اندر یہی بت پوجے جاتے ہیں، اور یہ بت کون سا ہے؟ یہ نسل کا بت ہے، ہمارے خاندان کا بت ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کو حق کیسے ہے، حق تو ہمارا ہے، لہذا باقی سب کو تو نکل جانا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، دنیا کے امیر ترین لوگ، اللہ اکبر، وہی سیاست کر رہے ہیں سارے، یا سیاست فرنٹ پہ کر رہے ہیں یا بیک پہ وہ ہیں، وہی کر رہے ہیں، اور یہ دونوں بت پوجے جا رہے ہیں، دولت کا اور خاندان کا۔ اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی چیز آ سکتی ہے، اس کو نگیٹ اگر کیا جا سکتا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کی بنیاد پر کیا جا سکتا ہے۔ جب اس بنیاد پر امراء منتخب ہوں گے، جیسے جب اس بنیاد پر حکمران بنیں گے، تو قوموں کی تباہی یقینی ہے۔ وہ قومیں بچیں گی جو ان بتوں کو پوجنا چھوڑیں گی۔ لہذا اللہ کے نبی نے ان کے اس اعتراض کا جواب دیا، سبحان اللہ۔ سب سے پہلا جواب، ان اللہ اصطفاہ علیکم، سب سے پہلی بات یہ کہی کہ یہ انتخاب میرا نہیں ہے، اللہ کا ہے، میں نے نہیں منتخب کیا۔ ان اللہ اصطفاہ علیکم، اعتراض تم تب کرتے اگر میں نے کیا ہوتا، تو میرا انتخاب نہیں ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ تو سب سے پہلی بات، یعنی اصل دلیل تو یہی کہ جب اللہ نے مقرر کر دیا، تم کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے؟ اللہ تعالیٰ نے جو فرق رکھا ہے اس میں خاندان کا اور یہ جو دولت کا، اس کا تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے شریعت کے اندر، جس کو ہر دور کے لوگ پوجتے رہے، ان دونوں بتوں کی شریعت کے اندر کوئی حیثیت نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر حیثیت ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہت کے اعتبار سے، ملکیت کے اعتبار سے اور ملوکیت کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کائنات کے سب سے بڑے بادشاہ ہوتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم افضل البشر نہیں ہیں، افضل الانبیاء بھی ہیں، سید المرسلین ہیں، اللہ کے بعد کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہیں۔ اگر دولت کی کوئی حیثیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا سے زیادہ دولت دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حیثیت سمجھی نہیں۔ آپ نے فرمایا ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یا عائشہ لو شئت لسارت معی جبال الذہب والفضہ، اے عائشہ اگر میں چاہتا نا تو میرے سونے اور چاندی کے پہاڑ میرے پیچھے پیچھے چلتے، اگر میں چاہتا تو سونے کی ریل پیل ہو جاتی، میرے ساتھ سب کچھ آ جاتا، نہیں چاہا کیونکہ اس کی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ حدیث بخاری شریف کی آپ نے سنی ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن تشریف فرما تھے آپ کے سامنے، یعنی مقام و مرتبہ کس چیز کا ہے، اللہ کی نگاہ میں اور شریعت کی نگاہ میں کس چیز کو اہمیت دی جا رہی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عزت والے وہ نہیں ہیں جن کے پاس دولت زیادہ ہے، یہ تمہارا معیار ہے، یہ انسانی عقل کا معیار ہے، یہ تاریخ کے بت پرستوں کا یہ معیار ہے کہ دولت ہو اور خاندان ہو، اگر یہ دو نہیں ہیں، سیاسی خاندان ہو، پیچھے اس کا کوئی دیکھیں، ایک ہوتا ہے نسب، اللہ نے نبیوں میں سے کسی کا نسب کمتر نہیں رکھا، ہر نبی اعلیٰ ترین نسب سے اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ کم تر نسب والوں کو، اور پھر خاص طور پہ کسی کے نسب میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی جھول نہیں رکھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یا تاریخ کے کسی بھی نبی پر کوئی شخص انگلی اٹھا سکے، کیونکہ نسب کا تعلق ان کے کردار کے ساتھ ہوتا، لہذا اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا اچھا نسب رکھا۔ رہ گئی بات کہ اس کی بنیاد پر آپ کسی نبی نے کوئی دعویٰ کیا ہو اور کسی نبی نے اس
اس خاندانی وجاہت کی بنیاد پر اپنا ڈھونس جمایا ہو، اس کی کوئی تاریخ نہیں ملتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی عطا فرمایا، آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، میں بہترین مخلوق ہوں اور سب کا سردار ہوں، لیکن میں فخر نہیں کرتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اب جو عملاً صورتحال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص گزرا، اللہ اکبر، آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ حدیث کے سیاق و سباق سے لگتا ہے کہ وہ شخص گھوڑے پر سوار تھا اور اس کے ساتھ باڈی گارڈز بھی ہوں گے، اور یوں کوئی اپنے پورے شان و شوکت کے ساتھ گزرا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا یہ کون؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فلاں بستی کا سردار ہے، اور اس کی بڑی مانتا ہے، لوگ اس کو مانتے ہیں، اور اگر یہ کسی کے ہاں کوئی بات کرے لوگ اس کے حکم کی فوراً تعمیل کرتے ہیں، اور اگر کہیں یہ رشتے کا پیغام بھیج دے تو لوگ بھاگے چلے آئیں اس کو رشتہ دینے کے لیے، اگر کسی کی سفارش کر دے لوگ اس کی سفارش قبول کریں۔ سمجھ آ گئی کیا معیار ہے؟ یعنی دولت مند بھی ہے، سماجی مرتبہ مقام و مرتبے کا حامل ہے، خاندان بھی اس کا اچھا ہے، اور سماجی طور پر سب سے بلند بھی ہے۔ خیر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص گزرا، اکیلا، پرانے سے کپڑے، کوئی اس کے ساتھ کچھ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ کون ہے؟ صحابی کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوا من فقراء المسلمین، یہ ایسے فقراء صاحب مسلمان ہیں، اور اس کی بات تو اس کے گھر والے نہیں مانتے، اگر یہ سفارش کر دے اس کی کوئی سفارش قبول نہیں کرتا، ان قال لا یسمع، اگر یہ کوئی بات کرتا ہے کوئی نہیں سنتا، اور اگر کوئی اس کو اگر یہ کہیں نکاح کا پیغام بھیج دے کوئی اس کو رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب اندازہ کرتے ہیں ایسا شخص کون ہوتا ہے، لیکن ہے مسلمان، نیک پرہیزگار آدمی، نگلیکٹڈ کلاس، جس کو سماجی طور پر کوئی مقام و مرتبہ نہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ شخص اس شخص سے بہتر ہے۔ اگر آپ اتنا فرما دیتے تو پھر بھی ہمارے تصورات شاید تبدیل نہ ہوتے۔ ہمارے تصورات، اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصل مسئلہ تصور کا ہے، فکر اور خیال کا ہے، معیار کا ہے جو ہمارے ذہنوں نے بنایا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہوا خیر من ملء الارض ھذا، یہ جو شخص گزرا ہے نا، اور وہ جو پہلے شخص گزرا ہے، اس جیسے لوگوں کی زمین بھری ہوئی ہو تو ان تمام لوگوں سے یہ اکیلا شخص بہتر ہے۔ یعنی صرف اتنا نہیں کہ یہ اس سے بہتر ہے، بلکہ اس جیسے لوگوں کی زمین بھری ہوئی ہو، ملء الارض، زمین بھری ہوئی ہو، ان سب سے یہ اکیلا شخص بہتر ہے۔ اب اللہ کے ہاں یہ معیار ہے۔ اب وہ بنو لاوی میں سے نہیں ہے، اگر وہ بنو یہودا میں سے نہیں ہے، وہ ایک ادنا چرواہا ہے یا گدوں کا مالک ہے، لیکن ایک لمبا تڑنگا خوبصورت نوجوان، اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہ بنا دیا۔ اب نبی نے منتخب کیا، نامزد کیا، لوگوں نے اعتراض کیا، فرماتے ہیں میں نے تو کیا ہی نہیں، ان اللہ اصطفاہ علیکم، یہ اللہ نے اس کو چنا ہے تمہارے اوپر، اور یہ انتخاب اللہ کا میرا نہیں ہے، لہذا تمہیں اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں۔ دوسری بات یہ، جن بتوں کو تم پوجتے ہو یہ اصل میں عملی زندگی میں کام نہیں آتے، عملی زندگی میں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ اور ہیں۔ فرمایا وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ہے؟ ایک تو علم میں، اور دوسرا جسمانی قوت میں اور جسمانی حسن میں اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے اوپر فوقیت عطا کی ہے۔ اب اندازہ کیجئے، ایک طرف ہے خاندان اور دولت، یہ ہے معیار۔ اللہ کیا معیار بتا رہے ہیں اپنے نبی کے ذریعے؟ علم اور جسمانی قوت۔ اس لیے کہ اگر قیادت کرنی ہے، اگر انتظامی امور سنبھالنے ہیں، اگر پوری قوم کو لے کر چلنا ہے، تو اس کے لیے علم کی ضرورت ہے، فہم کی ضرورت ہے، درست اور راست فکر کی ضرورت ہے، اچھے خیال کی ضرورت ہے، اور
درست علمی بنیاد کی ضرورت ہے، اس کے بغیر انسان کیسے، اگر کسی کی علم کی بنیاد ہی درست نہ ہو، خواہشات نفس پر مبنی علم ہو، تو وہ کبھی بھی کسی قوم کی قیادت نہیں کر سکتا، یا اس کی قیادت میں قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ لہٰذا علم، اور پھر دوسری چیز جسمانی قوت، اس لیے کہ جب جنگ کے اندر لڑنا ہے، جو اصل تو مسئلہ قتال کا تھا، تو قتال میں وہی لڑے گا نا جس کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی قوت دی ہوگی۔ جو لوگ نازک مزاج اور نرم بستروں میں پلنے والے، سونے کا چمچ منہ میں لے کے پلنے والے، وہ لوگ کہاں لڑیں گے جا کے؟ لہٰذا دونوں باتیں تبدیل کر دیں، نہ خاندان نہ دولت، یہ معیار نہیں ہے۔ حکمرانی کا معیار ہے علم اور جسم۔ اللہ تعالیٰ نے جسمانی قوتیں اور علمی قوتیں جس کو عطا فرمائی ہوں، اور طالوت کی اللہ کریم نے یہی ایک دو فضائل بیان کیے۔ اب یہ دلیل ہے، پہلی دلیل اللہ کا انتخاب ہے، دوسری دلیل وہ علم اور جسمانی قوتوں میں تم سب سے زیادہ فوقیت رکھتا ہے۔ یہ دو دلیلیں دیں، لیکن ساتھ وضاحت سے یہ فرما دیا کہ یہ جو دوسری دلیل ہے یہ تو ایسے تمہیں مطمئن کرنے کے لیے ہے، اصل دلیل وہی ہے، کیا واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، یہ میرا فیصلہ ہی نہیں ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت وسعتیں کرنے والا، وہ چاہے تو کسی کو جتنا مرضی عطا کر دے، اگر کسی کو اس نے مال نہیں دیا تو اس کی حکمتیں وہی جانتا ہے، اور وہ خوب جانتا ہے کہ وقال لهم نبیہم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، آیت نمبر 248۔ وقال لهم نبیہم، اور ان کے نبی نے ان سے کہا، ان آیۃ ملکہ، اس کی بادشاہت کی ایک نشانی بھی ہے۔ اب دیکھیں، اصل تو دلیل وہی تھی کہ اللہ نے کیا ہے، اللہ نے واقعی کر دیا ہے، قابل تسلیم دلیل، اور اصل مسکت دلیل جو خاموش کر دینے والا جواب تو یہی ہے کہ اللہ کا حکم ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جیسے چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ لہٰذا تمہیں کوئی لاجک نظر آئے کسی بات میں یا نہ آئے، تم کوئی وجہ ڈھونڈ سکو یا نہ ڈھونڈ سکو اپنی فکر کے مطابق، اگر یہ کنفرم ہو جائے کہ حکم اللہ کا ہے تو تمہارے پاس کوئی اختیار نہیں کہ اس کے بعد تم اس کے اندر کوئی چوچرا کرنے کی گنجائش پاؤ، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہی چلے گا۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے وہ اپنی بادشاہت عطا فرماتا ہے۔ اب لیکن چونکہ انسان دلیل مانگتا ہے کہ ایک شخص آیا، اتنا فرق ہے نا، سماجی تفاوت ہے، کوئی قریب بھی ہو مقابلے میں، 2-4 لوگ الیکشن لڑ رہے ہوں، کوئی ٹریک ریکارڈ ہو کہ یہ بادشاہت کے کہیں قریب تھا، پھر بھی آدمی کہتا ہے، بالکل ہی ایک ادنا آدمی، اور سماجی طور پر بالکل ہی جس کا کوئی نام و نشان نہیں، کوئی شخص کیسے قبول کرے گا؟ اللہ، اس کو قبول کرنے کے لیے ذہن سازی کی ضرورت ہے، اور وہ ذہن جو بگڑے ہوئے ذہن ہے، وہ معاشرہ جو بگڑا ہوا معاشرہ ہے، وہ کردار جو بگڑے ہوئے کردار ہے، اس کو کیسے قبول کریں گے؟ لہٰذا ایک نشانی دی، فرمایا ان آیت ملکہ، اس کی بادشاہت کی ایک نشانی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، تاکہ یہ کنفرم ہو جائے کہ واقعی یہ اللہ کی طرف سے مقرر ہوا ہے، اور تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ وہ نشانی ہے کہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا، التابوت، وہی تابوت تمہارے پاس آ جائے گا، فیہ سکینہ، جس کے اندر تمہارے لیے سکون اور اطمینان ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ، اور وہ ساری جو باقی چیزیں ہیں، مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، جن کو آل موسیٰ اور آل ہارون نے چھوڑا، ان کی بقیہ چیزیں، تحملہ الملائکہ، اس صندوق کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، ان فی ذلک لآیہ، اس میں تمہارے لیے نشانی ہے، لکم، تمہارے لیے، ان کنتم مومنین، اگر تمہیں اللہ کی باتوں پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ایمان ہے تو اس میں تمہارے لیے نشانی۔ یہ تابوت سکینت کہلاتا ہے، تابوت توب سے ہے، توب کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا، تابہ یتوب توباً، رجوع کرنا، تو تابوت اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جب یہ بنی اسرائیل نکلے تھے مصر سے نکلنے سے لے کر ہیکل سلیمانی کی تعمیر تک، یعنی قبلہ اول کی تعمیر تک،
یہ جو درمیان والی صدیاں گزری ہیں ان کے پاس بطور قبلہ جس کی طرف یہ رجوع کرتے تھے وہ یہی صندوق تھا، اس لیے اس کا نام تابوت رکھا گیا۔ ہم تو ہر صندوق کو تابوت کہہ دیتے ہیں نا، کہ جس میں میت بھی رکھے ہم اس کو تابوت کہہ دیتے ہیں، حالانکہ یہ اصل میں تابوت بہت اسپیسیفک لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے جس کی طرف رجوع کیا جائے۔ تو وہ ایک صندوق تھا جس کی طرف رجوع کیا جاتا تھا۔ رجوع کس لیے کیا جاتا تھا؟ اس میں تھا کیا؟ قرآن نے کہا کہ اس میں سکینت بھی ہے، اللہ کی طرف سے تمہارے لیے سکون، اور یہ سکینت وہی ہے جس کا ذکر اللہ کریم نے سورہ فتح کے اندر بھی فرمایا اور سورہ توبہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا کہ یہ جو ایسی صورتحال میں جب لوگوں کے بڑے بڑے لوگوں کے دل دہل جاتے ہیں اور انسان کسی خوف کی کیفیت میں یا رعب اور دبدبے اور دہشت کی کیفیت میں ہوتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے دلوں کو جما دیتا ہے اور ان کو ایسا اطمینان نصیب کر دیتا ہے، اور وہ بظاہر ایک جیسے غزوہ بدر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے سکینت عطا فرمائی، جیسا غزوہ حنین کے موقع پر بھی مسلمانوں کو جب ایک شکست کا سامنا ہوا بظاہر تو اللہ تعالیٰ نے ایک سکینت عطا فرمائی۔ کہ کیا مطلب کہ اس وقت جو سچویشن کا، اس صورتحال کا جو خوف تھا، جو ہیبت تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے دلوں سے نکال دی، ایسا سکون ہو گیا۔ یہ گویا ایک نیند کی سی کیفیت، غنودگی کی سی کیفیت ہوتی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سب کو وہ ایسا سکون عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا، کسی بھی مشکل ترین صورتحال میں آپ ہوں اور آپ کے اوپر غنودگی چھا جائے تو غنودگی اٹ سیلف جو ہے وہ سکون کی علامت ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر خاص قسم کی سکینت عطا کر دے اور انسان غنودگی کی سی کیفیت میں چلا جائے، کیا مطلب؟ وہ جو سچویشن ہے، جس سچویشن کی وجہ سے آپ کے جذبات جو ہیں وہ خاص قسم کی کیفیت میں، آپ کی نفسیاتی طور پر خاص قسم کی کیفیت میں مبتلا ہیں، جب انسان اس سچویشن سے ڈیٹیچ ہو جاتا ہے غنودگی کی وجہ سے تو انسان جو ہے وہ سکون محسوس کرنے شروع ہو جاتا ہے۔ لہذا جب کبھی بنی اسرائیل اس تابوت کی طرف رجوع کرتے تھے، اس تابوت کے وہ ایک متبرک یعنی صندوق تھا، اس کی طرف جب بھی کبھی رجوع کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو سکون عطا فرما دیتا، سکینۃ من ربکم۔ اور یہ لوگ تاریخ میں بھی جانتے تھے کہ وہ تابوت ان کے پاس تھا، جب تک رہا ان کو فتح اور نصرت ملتی رہی۔ پھر اپنی نمازوں اور عبادات کے لیے بھی اسی کو یہ قبلہ بناتے تھے، ایک خاص قسم کے پردے میں چھپا کر اس کو رکھتے تھے، لیکن جب ان کے اوپر دشمن قوموں نے حملہ کیا اور خاص طور پہ عمالقہ، وہ ان کو ایک تو ان کی بستیاں تباہ و برباد کر گئے اور ان کی ساری قوت ختم کر گئے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا تابوت بھی وہ چرا کے لے گئے۔ اب وہ ان کے پاس نہیں تھا، اس لیے یہ بالکل ہی مری ہوئی اور گری ہوئی قوم تھی کہ ان کے پاس کوئی سہارا ہی نہیں تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے طالوت کو مقرر کیا اور ساتھ یہ نشانی کے طور پر فرمایا کہ وہ تابوت واپس آ جائے گا، اور اس میں تابوت میں ہے کیا؟ قرآن نے تو اتنی بات کی وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون، کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے خاندان کی کچھ بقیہ چیزیں اس میں تھیں، ان کا کوئی ترکہ تھا، لیکن تھا متبرک۔ اور اس میں کیا تھا؟ مفسرین نے اس کی تفصیلات لکھی ہیں کہ ابتداً تو اس میں صرف وہ تختیاں تھیں، پتھر کی تختیاں جن پر لکھی ہوئی تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر ملی تھی۔ اس کے بعد ایک اور نسخہ بھی اس میں تھا تورات کا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود لکھوایا تھا ایک خاص ترتیب سے۔ وہ تو تختیاں مختلف ترتیب سے تھیں، بلکہ ان تختیوں کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے اور انہوں نے اپنی قوم کو بت پرستی میں مصروف پایا تو ان کو بہت غصہ آیا۔ اس غصے کے دوران انہوں نے تختیاں پھینک دی تھی، اور وہ تختیاں جب پھینکی تھی تو وہ ٹوٹ گئی تھیں، لیکن ان کو پھر اکٹھا کر کے اسی صندوق میں رکھ لیا گیا تھا۔ لیکن اس کے بعد اس بنیاد پر، اس وجہ سے کہ وہ چونکہ ٹوٹ گئی تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود تورات لکھوائی تھی اور خود تورات کا ایک نسخہ لکھوا کے وہ بھی اسی صندوق میں رکھ دیا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لکھوائی ہوئی تورات کا نسخہ بھی اس میں موجود تھا۔ بعد ازاں کہتے ہیں کہ اس میں چونکہ قرآن نے کہا کہ آل موسیٰ اور آل ہارون، مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، ان کے خاندان کی کچھ چیزیں تھیں، تو مفسرین نے لکھا ہے کہ صحرائی زندگی، وہ جو 40 سال صحرا کے اندر پھرتے رہے، کچھ ان کی نشانیاں بھی انہوں نے اس میں ڈال لی تھی۔ مثلا من اور سلوہ جو ان کے اوپر نازل ہوتا تھا، تو من کو ایک بوتل میں ڈال کے انہوں نے اس کے اندر رکھ دیا تھا تاکہ یہ نشانی موجود رہے، اللہ کی ہماری نسلیں جو ہیں آنے والی وہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ ہمیں کیا کیا نعمتیں عطا ہوتی تھی۔ اسی طرح بعد میں یہ بھی کہا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، وہ بھی اس میں، وہ جو سانپ بن جاتا تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد وہ بھی اس میں رکھ لیا گیا۔
اس کے علاوہ حضرت ہارون علیہ السلام کی جو پگڑی تھی، ان کا عمامہ، وہ بھی اس میں رکھا ہوا تھا۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کچھ کپڑے تھے، آپ نے جو پہنے ہوئے تھے، آپ کے پہنے ہوئے کپڑے، وہ بھی اس میں رکھے ہوئے تھے، اور یہ ساری چیزیں ہی تبرک رکھتی تھیں اور بطور تبرک کے وہ اس کو استعمال کرتے تھے۔ تبرک کا مطلب ہوتا ہے برکت لینا۔ اب اس سے ایک بات اور سمجھ میں آئی کہ انبیاء کے جو ترکہ ہوتا ہے، انبیاء کی چھوڑی ہوئی چیزیں یا انبیاء کے ساتھ ٹچ کی ہوئی چیزیں، ان سب میں تبرک ہوتا ہے، اس کے اندر برکت ہوتی ہے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ترکے کی کوئی بھی چیز ہو تو اس میں برکت ہوگی۔ لیکن اس کو یعنی اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا پہنا ہوا کرتا ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کے ساتھ چھونے والا کپڑا کوئی بھی ہو، اس کے اندر برکت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی استعمال کردہ اشیاء کے اندر برکت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال کیے ہوئے پانی میں جو آپ وضو فرماتے تھے، صحابہ کرام اس سے تبرک لیتے تھے علی ھذا القیاس۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں برکت تو ہے، لیکن اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ نبی کا چھوڑا ہوا ہو، آپ کا اپنا بنایا ہوا نہ ہو۔ جیسا کہ ہم بہت ساری چیزیں آج خود بنا کے انبیاء کی طرف منسوب کر دیتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں تبرک ہے۔ اس میں کوئی تبرک نہیں، بلکہ یہ تو بت پرستی کے معنوں میں ہے، اور یہ بت پرستی کی قبیل سے ہے کہ آپ خود ایک چیز بنائیں اور اس کو سمجھیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی صحبت کے اندر فضیلت رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی صحبت میں برکت رکھی ہے، اور آپ اگر بڑے لوگوں اور بزرگوں کی محفل میں بیٹھیں، اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، آپ کی شوق عبادت بڑھے گا۔ اس صحبت کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے، اور البرکۃ مع اکابرکم، تمہارے جو بڑے بزرگ ہیں اس کی وجہ سے تمہارے پاس برکت ہے۔ لیکن اگر وہی بزرگ اس دنیا سے چلا جائے، آپ اس کے نام کی شکل بنا کے، تصویر بنا کے، بت بنا کے رکھ لیں، تو یہ شرک ہے۔ اگر آپ اس سے برکت لیں گے تو وہ برکت ہے، لیکن اگر آپ اس کے جانے کے بعد خود ساختہ کوئی چیز بنائیں گے، یہ تو بت پرستی اور شرک میں آ جائے گی۔ لہٰذا اس تبرک سے جو تابوت سکینت کے اندر تھا، اس تبرک سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ آج ہم کوئی بھی چیز اپنی مرضی سے بنا کے نبیوں کی طرف منسوب کر دیں اور خود ہی ایک تصویر بنائیں اور تصویر بنا کے کہیں کہ یہ نبی کی تصویر ہے، اور پھر اس کو پوجنا شروع کر دیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کعبے کی تصویر بنائیں اور کعبے کی تصویر بنا کے اس کا طواف شروع کر دیں، یا کعبے کا آپ ایک بنا لیں ماڈل، اس کا طواف شروع کر دیں، تو یہ بت پرستی کی قسم میں سے ہوگا، یہ شرک کی قسم میں سے ہوگا۔ لہٰذا تبرک اس کو نہیں کہا جا سکتا، اور تبرک کے احکام اس کے اوپر لاگو نہیں کیے جا سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کوئی چیز تاریخی طور پر ثابت ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوڑی ہوئی ہے، اس میں تبرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی اشیاء کے اندر تبرک رکھا ہے۔ اور وہ تابوت سکینت تحملہ الملائکہ، اس کو فرشتے اٹھا کے لائیں گے۔ اب فرشتے کیسے اٹھا کے لائیں گے؟ یہ بات پہلے بھی ہو چکی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کسی بھی واقعے کو بطور تاریخ کے بیان نہیں کیا، اور کسی بھی واقعے کو بطور واقعہ اور بطور کہانی کے بیان نہیں فرمایا، بس اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اور اشارہ بھی صرف اس حد تک کیا ہے جس حد تک ضرورت تھی ہماری رہنمائی کے لیے اور جس کا تعلق ہدایت کے ساتھ، بس اتنا اشارہ کیا۔ لہٰذا تاریخ اگر ہم بیان کرنا شروع کریں اور تاریخ جاننے کی کوشش کریں تو ہمیں وہ عام طور پہ واقعات پوری کہانی بنتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرما دی تو کہانی مکمل ہو جاتی ہے بعض اوقات، اور بعض اوقات پھر بھی نہیں ہوتی۔ تو عام طور پہ قرآن پاک میں بیان شدہ جتنے بھی واقعات ہیں ان کو اب کہانی کی صورت میں، تاریخ کی صورت میں اگر آپ تلاش کرنے کی کوشش کریں تو وہ آپ کو بائبل میں ملتی ہے، تورات اور انجیل میں ملتی ہے۔ ان ساری باتوں کی تفصیلات آپ کو تورات اور انجیل میں ملتی ہیں۔ چونکہ تورات اور انجیل دونوں ہی محرف ہیں، دونوں ہی تحریف شدہ کتابیں ہیں، لہٰذا اس کے اندر کتنا سچ ہے اور کتنا جھوٹ ہے اس کا تعین ہم نہیں کر سکتے۔ اس کا تعین کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہر وہ بات جو قرآن کے حکم کے مطابق ہے وہ تورات کی اور انجیل کی سچی ہے، اور جو اس کے مطابق نہیں ہے، اس کے خلاف ہے، وہ جھوٹ ہے، وہ غلط ہے، وہ تحریف شدہ۔ اس لیے کہ قرآن کو اللہ نے صرف حق ہی نہیں بنایا، تورات بھی حق ہے، انجیل بھی حق ہے، قرآن بھی حق ہے، لیکن قرآن ساتھ معیار حق بھی ہے۔
وَأَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ، وہ پہلے ہدایت کا سامان تھی لوگوں کے لیے. وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اب اللہ نے یہ فرقان نازل کر دیا ہے. یہ فرقان کیا ہے؟ یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے. اب یہ بتائے گا کہ تورات میں سے کتنی باتیں سچی اور کتنی باتیں جھوٹی، یہ بتائے گا کہ انجیل کی کتنی باتیں سچی اور کتنی باتیں جھوٹی. اب مانیٹرنگ یہ قرآن کرے گا. سورۃ المائدہ میں اسی بات کو، یہ سورہ آل عمران میں فرقان کہا، اور وہاں سورۃ المائدہ کے اندر اس کو کہا وَمُحَيْمِنًا عَلَيْهِ وَأَنزَلْنَا الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَمُحَيْمِنًا عَلَيْهِ، کہ اس کو مہیمن بنایا ہے. مہیمن کا کیا مطلب ہے؟ نگران. مہیمن کا مطلب ہوتا ہے نگرانی کرنے والا. اس کا انگریزی میں ترجمہ کیا جا سکتا ہے مانیٹرنگ کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو مانیٹر بنایا ہے. قرآن نگرانی کرے گا، قرآن بتائے گا کیا سچ اور کیا جھوٹ. لہٰذا تورات کے اندر کی اس کی تفصیلات ملتی ہیں ہمیں کہ یہ تابوت سکینت کیا تھا، اس کو یہ کس طرح سے آیا. تورات نے یہ لکھا ہے کہ جناب وہ انہوں نے جو عمالقہ اس کو لے کے گئے تھے اس کو تابوت کو، انہوں نے اپنے پاس رکھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی واپسی کی صورت یہ کی، کیونکہ بنی اسرائیل کے پاس تو یہ طاقت نہیں تھی، نہ جسمانی طور پر نہ اخلاقی طور پر. یہ تو ایسی کوئی جرت رکھتے ہی نہیں تھے کہ اس کو کوئی بھی واپس لا سکتے. لہٰذا اس کو اللہ تعالیٰ نے واپس لانے کی سبیل یہ کی کہ انہوں نے اس کو اپنے جو بھی ان کا کوئی پوجا پاٹ کا نظام تھا اس میں انہوں نے اس کو سامنے رکھ دیا، اپنے کسی بت کے نیچے یا کسی بھی جگہ انہوں نے کسی مرکزی جگہ پہ رکھ دیا. لیکن وہ جب انہوں نے رکھا تابوت تو ان کے ہاں وبائیں پھوٹ پڑی، اور وبائیں بھی ایسی پھوٹیں کہ ان کے شہروں کے شہر تباہ و برباد ہو گئے. اور جب ان کے یعنی مفسرین نے لکھا ہے کہ 5 شہر یکے بعد دیگرے وہ سارے کے سارے ویران ہو گئے. ان کو پھر یہ سمجھ آئی کہ یہ جو تابوت ہم نے رکھا ہے، جو ہم نے بنی اسرائیل سے چھینا ہے، یہ اس تابوت کی وجہ سے ہمارے اوپر نحوست پڑی ہے. اور اس خیال کی وجہ سے انہوں نے یہ تابوت واپس کرنے کا پروگرام بنا لیا. اب واپس کس کو کرنا ہے؟ وہ دشمن قوم ہے اور مفتوح قوم ہے. اس کو کیسے واپس کریں گے؟ کوئی ایسی قوم ہو جس کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو تو اس کو آپ واپس کر دیں. لہٰذا انہوں نے یہ سوچا کہ یہ، چونکہ وہ اس کو نحوست کی علامت سمجھ رہے تھے، لہٰذا انہوں نے یہ سوچا کہ اس کو بہرحال یہاں سے تو نکال دینا چاہیے. اس کو نکالنے کے لیے تورات کا بیان یہ ہے کہ انہوں نے ایک بیل گاڑی تیار کی، اور بیل گاڑی کے اوپر جو گائے لگائی وہ بچوں والی گائے تھی. اب یہ تورات میں یہ جو بچوں والی گائے کا کیا مفہوم ہے اور یہ اس کی وجہ کیا ہے، اس میں منطق کیا ہے، وہ وہاں بیان نہیں ہوئی. وہ میں عرض کرتا ہوں کہ اس بیان کی تصدیق یا تردید ہم کیسے کر سکتے کہ وہ اس بیل گاڑی کے اوپر انہوں نے رکھا اور اس میں جو گائے لگائی یا بیل لگایا وہ بچوں والی گائے تھی، اور بچوں والی گائے لگا کے انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. بچے اس کے جو تھے، جو گائیں انہوں نے لگائیں ان کے بچے جو تھے وہ الگ الگ قید کر لیے، چھپا لیے اور ان کو چھوڑ دیا. بیل گاڑی کے اوپر انہوں نے صندوق رکھ دیا اور تابوت رکھ کے انہوں نے اس کو چھوڑ دیا کہ جہاں مرضی چلا جائے، کم از کم ہماری بستی سے نکل جائے. اس کو راستے پہ لگا لیا، نکال دیا. اب وہ جو بیل گاڑی تھی وہ گائیں اس کو لے کر سیدھی طالوت کے دروازے پہ آ گئی، جس کو امیر مقرر کیا تھا. قرآن کہتا ہے کہ یہ طالوت کی بادشاہی کی دلیل ہے. ان آیت ملکی ہی، یہ اس کی بادشاہت کی دلیل ہے کہ وہ تابوت سکینت واپس آئے گا. اور آئے گا کیسے؟ تحملہ الملائکہ، اس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے. اب اس کا مطلب یہ ہے، اب اس سے سمجھ آتی ہے کہ وہ جو انہوں نے کہا بچوں والی گائیاں تھیں، تو بچوں والی گائے جو ہے اس میں تو امکان یہ ہوتا ہے، بلکہ غالب امکان یہ ہوتا ہے کہ گائے کسی اور طرف سفر نہیں کرتی بلکہ ادھر جاتی ہے جدھر اس کے بچے ہوتے ہیں. اگر اس کو پتہ چلے ماں تو ادھر جائے گی نا جہاں اس کے بچے ہیں، لیکن وہ ادھر نہیں گئی، باوجود اس بات کے کہ یہ بچے والی گائیاں تھیں جو لگائی گئی بیل گاڑی کے آگے، لیکن وہ ادھر نہیں گئی، یہ سیدھی چلتی گئی طالوت کی طرف. تو حکمت اس میں یہ نظر آتی ہے کہ باوجود اس بات کے کہ انہوں نے بچوں والی گائیاں لگائیں، تو وہ کس نے ان کو مجبور کیا کہ وہ سیدھے چلتے چلتے طالوت کے گھر جائیں، راستے میں کہیں نہ رکیں. نہ وہ بچوں کی طرف التفات کیا، نہ انہوں نے کسی اور طرف دیکھا، بلکہ وہ سیدھی چلتی ہوئی طالوت کی طرف آ گئیں. کیا مطلب؟ ان کی نگرانی جو ہے ان کو لے کے جانے والے اور ہانکنے والے فرشتے تھے. لہذا تحملہ کا لفظی معنی صرف اٹھانا نہیں ہوتا، حامل کا مطلب نگرانی کرنا بھی ہوتا ہے، کہ جو شخص کسی کی حفاظت کرے وہ بھی حامل ہوتا ہے.
صرف ضروری نہیں کہ آپ کسی کو یوں اٹھائیں. اب نوٹوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے نا حامل حاضہ. اب نوٹوں کے اوپر حامل حاضہ لکھنے کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم نے ہر وقت نوٹ اٹھایا ہوا ہوتا ہے. وہ نوٹ چاہے ہمارا بینک میں پڑا ہو چاہے کسی جگہ پڑا ہو, وہ ہماری حفاظت میں ہے تو وہ ہمارا ہے. لہذا حامل تحملہ الملائکہ, تورات کے اس بیان کی تصدیق ہوتی ہے کہ وہ جس بھی کیفیت میں وہ بیل گاڑی آئی تھی اس کو وہاں تک پہنچانے والے اللہ کی طرف سے مقرر کردہ فرشتے تھے. ان فرشتوں نے ان کو وہاں تک لا کے چھوڑا اور یہ طالوت کے گھر پر آ گئے. ظاہر ہے یہ ایک ایسی چیز تھی جس کو سارے بنی اسرائیل جو ہے وہ مس کر رہے تھے, اور اس سے صرف اداس ہی نہیں تھے بلکہ اس کے چلے جانے سے ان کو شدید قسم کا غم تھا. اب اس کا واپس آنا تو یہ بہت بڑی ایک بات, یعنی ایسے ہی ہے جیسے کسی سے قبلہ چھن گیا ہو اور قبلہ واپس مل جائے تو یہ تو کتنی بڑی بات, اور گھر بیٹھے بٹھائے مل جائے. اس لیے یہ کہا گیا کہ ان آیت ملک ہی, یہ طالوت کی بادشاہی کی یہ دلیل ہوگی. ان یاتیکم التابوت فیہ سکینہ, تمہارے رب کی طرف سے جو سکینت کا سامان ہے تابوت وہ واپس آ جائے گا. وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ, فرشتے اس کو لے آئیں گے, یہ ساری چیزیں تبرکات تمہارے پاس واپس آ جائیں گے. ان فی ذلک لآیۃ لکم, اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں. ان کنتم مومنین, اگر تم مومن ہو. ظاہر ہے کہ جب وہ اس طرح سے تابوت آ گیا تو سب نے طالوت کی جو بادشاہت تھی وہ تسلیم کر لی کہ طالوت ہمارے درمیان بادشاہ بن گیا. فلما فصل طالوت بالجنود, اب یہ قرآن یہاں پہ پھر سٹوری کو سکپ کرتا ہے کہ سٹوری کیسے بنی. ایسے تو نہیں کہ طالوت آج بادشاہ بنا اور صبح نکل گیا جہاد کے لیے. لفظی معنی تو یہ ہے کہ فلما, پس جب فصل طالوت بالجنود, روانہ ہوا طالوت لشکروں کے ساتھ, قال, اور تو اس نے کہا, ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ, مبتلیکم بنہر, تمہیں آزمائش میں ڈالے گا ایک دریا کی آزمائش. نہر جو ہے وہ دریا پر بھی بولا جاتا ہے اور ندی اور نالے پر بھی بولا جاتا ہے. ایک ندی, نالے یا دریا کی آزمائش تمہارے اوپر آئے گی. فمن شارب منہ, پس جو کوئی تم میں سے اس میں سے پی لے گا, فلیس منی, وہ مجھ میں سے ہے ہی نہیں, یعنی ہمارے ساتھی نہیں ہے. ومن لم یطعمہ, اور جو کوئی اس میں سے چکھے گا بھی نہیں, فإنہ منی, وہ ہم میں سے ہے, یعنی میرا ساتھی ہے. الا, مگر, یہ تھوڑی سی تخفیف کر دی بعد میں, من اغترف غرفۃ بیدہ, جس نے ایک چلو بھر اپنا پی لیا, وہ کوئی حرج نہیں. الا, سوائے اس کے, من اغترف غرفۃ, جس نے چلو بھرا ایک چلو سے, بیدہ, اپنے ہاتھ سے, فشربوا منہ, لیکن اب یہ ایک آزمائش تھی کہ جس نے چلو بھر پی لیا اس کو کوئی حرج نہیں ہے, اس سے زیادہ جو پیے گا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. فشربوا منہ, سب نے پی لیا. الا قلیلا منہم, سوائے ان میں سے تھوڑے لوگوں کے. فلما جاوزہ, جب وہ پار اترے, جاوزہ, یعنی اس نہر کو پار کر لیا, تجاوز کر لیا, اس سے آگے نکل گئے. ہوا وہ, والذین آمنوا معہ, اور جو ان کے ساتھ ایماندار تھے وہ سارے نکل گئے, اہل ایمان. قالوا, تو انہوں نے کہا, لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ, آج ہمارے پاس طاقت نہیں ہے جالوت اور اس کے لشکروں کے ساتھ لڑنے کی. قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ, جو لوگ اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتے تھے. قال الذین, ان لوگوں نے کہا, یظنون, جو یقین رکھتے تھے, انہم ملاقو اللہ, کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں. کم من فئۃ قلیلۃ, تاریخ میں کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے, کم من فئۃ قلیلۃ, کتنی ہی چھوٹی جماعتیں, غلبت فئۃ کثیرۃ, بڑی جماعتوں پر یا زیادہ لوگوں پر غالب آ گئیں, باذن اللہ, اللہ کے حکم سے. لہذا چھوٹے بڑے کے بات نہیں ہے, یہ تو اللہ کا قانون ہے. واللہ مع الصابرین, اور اللہ تعالیٰ ڈٹنے والوں کے ساتھ ہے. اب یہاں پہ قرآن تو کہانی سکپ کرتا ہے کہ طالوت بادشاہ بنا اور طالوت جالوت کے مقابلے میں نکل کھڑا ہوا. جالوت عمالقہ کا, جو اس وقت فلسطین کے اوپر حکمران تھے اور بڑی لمبی تڑنگی قوم تھی. یہ وہی قوم تھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا, چلو فلسطین جاؤ اور فلسطین کے تو صرف دروازے میں داخل ہو جاؤ, جس کا ذکر سورہ مائدہ کے اندر ہے کہ صرف دروازے سے داخل ہو جاؤ, اللہ تعالیٰ نے فتح تمہارے لیے لکھ دی ہے, صرف دروازے سے داخل ہو جاؤ. لیکن یہ نہیں گئے اور دیکھ کے ڈر گئے کہ ان فیہا قوما جبارین, کہ اس میں تو بڑے زبردست زور آور لوگ ہیں, تو ہم کیسے جا کے لڑے, ہم ان سے نہیں لڑ سکتے, ہم مقابلہ کر ہی نہیں سکتے.
تو یہ وہی قوم تھی، اور ان کا خاص طور پر جو اس وقت کا سپہ سالار تھا جس کا نام جالوت ہے، قرآن نے اس کو جالوت کہا، تورات اس کو جاتی جولیت لکھتی ہے، یعنی جولیٹ۔ تو وہ جالوت جو تھا وہ ایک تو بہت تگڑا اور تنومند جوان تھا، اور دوسرا پورا کا پورا لوہے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کی بڑی شہرت تھی، پوری کی پوری قوم جسمانی اعتبار سے بنی اسرائیل کی قوم سے بڑی تھی، اور اس وقت کی جنگ کوئی بندوقوں کی جنگ تو تھی نہیں، وہ تو ساری کی ساری جنگ تھی زور بازو کی، لہذا زور بازو کی جنگ ہو، ساری قوم جو ہے وہ بڑی جسمانی طور پر مضبوط ہو، تو ایک بہت ہی امبیلنس قسم کی صورتحال نظر آتی ہے کہ ہم اس سے کیسے لڑیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب قرآن تو کہتا ہے کہ فلما فصل طالوت بالجنود، لشکر لے کے طالوت نکل کھڑے ہوئے ان کے مقابلے میں، لیکن محسوس یہ ہوتا ہے اور ہونا بھی یہ چاہیے کہ طالوت کو اللہ نے بادشاہ بنایا، سموئیل نبی موجود تھے، ان دونوں نے قتال کے لیے اس قوم کی تربیت کی ہوگی، اور تربیت کے بعد ایک عرصے بعد وہ لوگ نکلے ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ فوراً نکل کھڑے ہوئے، ادھر امیر کا اعلان ہوا چلو نکلو، ایسے نہیں، باقاعدہ ان کی تربیت کی ہوگی اور ان کو ٹریننگ دی گئی ہوگی کیسے لڑنا ہے، کیسے جانا ہے۔ ایک وقت کے بعد، ایک عرصے کے بعد وہ جب اللہ کا حکم ہوا وہ نکلے، لیکن جب وہ نکلے تو ایک آزمائش، اس لیے کہ لگتا یہ ہے کہ دوران تربیت، ویسے بھی بنی اسرائیل کا مزاج پوری تاریخ بتاتی ہے، قرآن بار بار بتاتا ہے کہ وہ بات بات پہ اڑتے تھے، بات بات پہ سوال کرتے تھے، بات بات پہ اعتراض کرتے تھے، اور بات بات پہ قدم قدم پہ بے عملی کا شکار ہو جاتے تھے۔ لہٰذا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ چونکہ ایک بہت بڑی زوراور قوم کے ساتھ ایک بہت تاریخی جنگ ہونے جا رہی تھی، لہٰذا سب سے پہلے ان کو پوچھا گیا کہ تمہاری ایک آزمائش ہوگی۔ آزمائش کیا ہوگی؟ شدید گرمی کا دن اور شدید پسینے میں شرابور، اور آگے ایک پانی کا جو ہے وہ دریا یا ندی نالا وہ آنے لگا ہے۔ وہ کون سا نالا ہے یہ بھی میں ابھی عرض کرتا ہوں جس کا ذکر یہاں پہ ہے۔ تو بہرحال وہ شفاف پانی کا ایک دریا آئے گا یا نہر آئے گی، تم نے اس میں سے پانی نہیں پینا، یہ آزمائش، کیونکہ آگے جا کے لڑنا ہے۔ تو ٹریننگ کے یہ بھی گویا ٹریننگ کا حصہ تھا، یہ آزمائش تھی کہ جس نے جا کے لڑنا ہے وہ اس کو پانی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، چاہے پیاس لگی ہے چاہے نہیں لگی، جس نے لڑنے کی تیاری کر لی ہے وہ پانی کی وجہ سے وہاں رکے گا نہیں۔ تو یہ آزمائش، پیاس شدید لگی ہوئی، پانی نہیں پینا، بس تھوڑی سی گنجائش دے دی، الا من اغترف غرفۃ بیدہ، جس نے چلو بھر پی لیا اس کو کوئی حرج نہیں، باقی کوئی وہاں سے پانی نہ پیے۔ دیکھیں اگر فلسطین جن لوگوں نے دیکھا ہے یا نقشے میں آپ دیکھیں تو فلسطین کے ساتھ ایک ہی دریا ہے، اور اس دریا کا نام ہے دریائے اردن، اور یہ دریائے اردن یہ پیچھے اگر اوپر چلے جائیں شام کے کونے پہ جہاں بحیرہ طبریہ کے ساتھ یہ آتا ہے تو وہاں یہ دریائے یرموک کہلاتا ہے، جس کے کنارے پر جنگ یرموک ہوئی ہے، اور وہ بالکل پہاڑی علاقہ ہے، اور ان پہاڑوں کے اندر سے یہ نکلتا ہے تو بہت اس کی چوڑائی بہت زیادہ نہیں، اور یہ ایک نالا ہی محسوس ہوتا ہے یا ایک ندی محسوس ہوتا ہے یہ دریائے، اور یہ اس کو دریائے اردن کہتے ہیں، اور بالکل سیدھا یعنی شمالن جنوبن ہے۔ آج کل اگر آپ دیکھیں تو فلسطین اور اردن کے درمیان ہے اس وقت کے نقشے کے مطابق، اور ایک طرف اردن ہے اور ایک طرف فلسطین ہے، اور یہ آگے جا کے بحیرہ مردار میں گر جاتا ہے، اور جہاں یہ بحیرہ مردار میں جا کے گرتا ہے اس کا پانی وہی ہوتا ہے جو اوپر سے آ رہا ہے، اور بڑا شفاف پانی، خوشبودار ذائقے دار پانی، لیکن جب یہ بحیرہ مردار میں آتا ہے تو انتہائی گدلا اور بدبودار ہو جاتا ہے، اور وہ بحیرہ مردار کے ساتھ یہ آ کے مل جاتا ہے۔ یہ جب کراسنگ اس کی ہوئی، یہ دریا کو کراس کرنا، فلسطین کو پر حملہ کرنے کے لیے، اگر کوئی دریا کے اس طرف ہو، مشرقی جانب اردن ہے دریا کے اور اس کی مغربی جانب فلسطین ہے، اور اگر اس کی یہ کراس کرنا ہو مشرقی جانب جانے کے لیے تو پہلا جو شہر آتا ہے وہ اریحا ہے، اس وقت بھی اریحا شہر فلسطین کا وہ سامنے آتا ہے۔ تو گویا یہ جنگ کا جو میدان تھا، جو محاذ جنگ تھا، یہ دریائے اردن کا کنارہ ہی تھا، ایک طرف بنی اسرائیل تھے اور دوسری طرف جالوت اپنی فوجوں کو لے کے کھڑا تھا، بات یہی سمجھ میں آتی۔ تو فلما فصل طالوت بالجنود، جب طالوت اپنے لشکروں کو لے کر نکلے تو ایک آزمائش کہ تاکہ پتہ چلے کون کون جفاکش ہے اور کون کون جو ہے مقابلہ کر سکتا ہے، پہلے ہی ایک آزمائش کر لی کہ پانی نہیں پینا۔ اب آپ کو معلوم ہوگا یہاں سے تھوڑی دیر کے لیے رکے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معرکہ بدر لڑنے کے لیے آ رہے تھے
تو آپ نے بھی روک لیا تھا، سارے جو انصار اور مہاجر تھے، آپ نے ان سے پوچھا تھا کہ ایک بہت بڑی جنگ ہونے جا رہی ہے، ہمیں لڑنا پڑے گا، تو تمہارا کیا خیال ہے؟ اللہ اکبر۔ اور اس میں جو حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر جو انصاری صحابی ہیں، ان سب نے اپنی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی کا اظہار کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کٹ مرنے کا عہد کیا۔ آپ حضرت مقداد نے فرمایا کہ آپ ہمیں حکم فرمائیں سمندروں میں کود جائیں تو ہم آپ کے حکم پر سمندروں میں کود جائیں گے، آپ ہمیں جو حکم فرمائیں ہم اس کے لیے تیار۔ یعنی ہم وہ نہیں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ جا تو اور تیرا رب جا کے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے۔ تو ہم وہ نہیں ہیں، ہم یہ نہیں کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کا مارکا، مفسرین اس بارے میں اس خیال کا اظہار کرتے ہیں کہ جس مارکے کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے بنی اسرائیل کے مارکے کا، اس کی حیثیت وہی ہے جو مسلمانوں کی تاریخ میں مارکہ بدر کی ہے۔ یہاں بھی ایک بہت بڑے دشمن کا سامنا تھا، وہاں بھی ایک بہت بڑے دشمن کا سامنا تھا، یہاں بھی آزمائش تھی، وہاں بھی آزمائش تھی۔ اور وہاں پہ آزمائش جب وہ پانی پی کے جب وہ نہر سے گزرنے لگے تو کہا تو تھا کہ نہیں پینا، تو اکثریت نے پی لیا، ہزاروں کی تعداد میں تھے، سب نے پی لیا۔ جنہوں نے پی لیا ڈھیر ہو کے بیٹھ گئے، پہلے کہہ دیا گیا تھا کہ تم ہمارے ساتھ نہیں ہو سکو گے، لہذا وہ وہیں بیٹھ گئے۔ شدید پیاس ہو، شدید پسینہ ہو، گرمی کا موسم ہو، پانی آپ پیٹ بھر کے پی لیں تو پھر اس کے بعد جنگ کیا کرنی ہے؟ پھر تو آپ نے گرنا پڑنا ہی ہے کہیں پہ۔ یہی ہوا ان کے ساتھ۔ تو چند لوگ رہ گئے، الا قلیلا منہم، قرآن کہتا ہے تھوڑے دو لوگ رہ گئے جنہوں نے پانی نہیں پیا، اور ان کی تعداد مفسرین کرام نے لکھی ہے، اور چند احادیث کے اندر بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ ان کی تعداد 313 تھی، وہی جو اصحاب بدر کی تعداد تھی۔ یعنی 313 لوگ تھے جنہوں نے نہیں پیا، اور جو رہ گئے طالوت کے ساتھ باقی سارے ہی پیچھے رہ گئے۔ اور حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام جب کبھی ذکر کرتے تھے تو ہم کہا کرتے تھے کہ جب یہ آیات آتی تھی تو ہم کہتے تھے طالوت کے ساتھی اتنے ہی تھے جتنے ہم بدر میں تھے، یعنی یہ مماثلت ہے اس کے ساتھ، اور ایک بہت بڑا یعنی دشمن سامنے تھا، اور یہ صرف 313 رہ گئے۔ بہرحال یہ وہاں سے نکلے، فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ، باقیوں نے پی لیا، تھوڑے رہ گئے۔ فلما جاوزه هو والذین آمنوا معه، اب طالوت اور ان کے ساتھی آگے نکل گئے، باقی تو پیچھے رہ گئے۔ جب سامنے دیکھا اتنا بڑا دشمن، اور اس کے سامنے کھڑا ہوا وہ جو مبارزت کے لیے پکار رہا تھا جالوت، اور پورا کا پورا لوہے میں ڈوبا ہوا، کیا مطلب اپنے اوپر زرہ اس نے اس طرح پہنی ہوئی، مفسرین نے لکھا ہے کہ صرف اس کی آنکھیں نظر آتی تھیں اور پورے جسم میں اس کا کوئی حصہ نظر نہیں آتا تھا۔ گویا اس کو اگر تیر مارا جائے تو تیر نہیں لگنے کا کوئی امکان تھا، کوئی چیز بھی ماری جائے تو اس کو تلوار کیا کوئی بھی چیز اس کو ماری جائے امکان ہی کوئی نہیں تھا اس کو نقصان پہنچے، صرف اس کی آنکھیں نظر آتی تھی اور کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا بھی وہ اتنا زوراور کہ دیکھ کے دل دہل جاتا تھا۔ لہذا قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، دیکھتے ہی کہا ان سے ہم کیسے لڑیں گے۔ اب یہ کنہوں نے کہا؟ اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ وہ جو پیچھے پڑے تھے نا، جو پیچھے رہ گئے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں لڑیں گے، ہم ان سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہ لوگ آگے چلے گئے اور وہ پیچھے تھے، لیکن انہوں نے پیچھے سے دیکھا کہ اتنی بڑی فوج ہے تو انہوں نے پیچھے سے آواز دی کہ ان سے لڑنے کی ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے۔ ایک قول تو مفسرین کا یہ ہے کہ یہ انہوں نے کہا تھا، لیکن صحیح بات جو محسوس ہوتی ہے اور جو دوسرا قول ہے وہ یہ کہ وہ تو پیچھے رہ گئے، اب صرف یہی 313 تھے جو ساتھ رہ گئے طالوت کے۔ انہوں نے سامنے دیکھا تو امر واقع کے طور پر دشمن بڑا تھا، تو بڑے دشمن کو دیکھ کر خیال تو آتا ہے کہ دشمن اتنا بڑا ہے تو ان سے ہم کیسے لڑیں گے، تو یہ صرف اور صرف امر واقع کے بیان کے طور پر تھا، یہ کوئی پست ہمتی کے طور پر نہیں تھا، یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ یہ واپس بھاگنا چاہتے تھے اور پست ہمتی کا شکار ہو رہے تھے یہ دیکھ کر کہ اتنے بڑے لشکر سے ہم کیسے لڑیں گے، بلکہ یہ صرف اس لیے انہوں نے بیان کیا کہ لشکر تو اتنا بڑا ہے، ہمارے پاس ظاہری طور پر طاقت نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم لڑیں گے۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، جن کے دل میں یقین تھا کہ ہمیں اللہ کے ساتھ ملاقات ہونی۔ اب دیکھیں پرسیپشن چینج کیا جا رہا ہے، تصور کیا ہے
کہ ہم وہاں پہ جانے لینے کے لیے نہیں جا رہے، ہم جا رہے ہیں اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے۔ تو جب اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہوں تو پھر اس بات کا کیا ڈر کہ فوج کتنی بڑی ہے، اس بات کا کیا ڈر کہ دشمن کتنا بڑا ہے، اس بات کا کیا ڈر کہ طاقت کتنی ہے اس کے اندر، جب آپ جا ہی اس لیے رہے ہیں کہ میں ٹکراؤں گا تو میری ملاقات اللہ سے ہو جائے گی۔ تو انہوں نے کہا یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، جب اس نیت سے کوئی لڑتا ہے تو کتنی ہی فوجیں جو چھوٹی ہوتی ہیں وہ بڑی فوجوں پر غالب آ جاتی ہیں۔ جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کے دین کے لیے لڑ رہا ہوں۔ اللہ، بہرحال گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت ہو گیا، انشاءاللہ یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے، بشرط زندگی اور بشرط توفیق